ختم ہوا؟ شیعہ ڈرتے ہیں میرے نام سے ڈرتے ہیں. میں نے سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے, سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے میرے نام سے اللہ یاری صاحب, جس طرح آپ کو کب کبھی شیعہ حضرات اسی طرح مجھ سے بھاگتے ہیں. جناب والا آپ سنتے کیوں نہیں؟ حکم کریں. سلام اللہ یاری صاحب. جی سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عابد علی ہے. جی عابد بھائی, آیت استخلاف آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں میں. جی سر. آیت استخلاف آپ کے مطابق, آپ کے مذہب کے مطابق یہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 12ویں امام جب دنیا میں آئیں گے ان کی حکومت ہوگی, اس کے متعلق ہے. اس کے لیے اچھا جی. تفسیر قمی میں جو لکھا ہے نزلت فی قائم من آل محمد, یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی. جی جی جی. اور تفسیر عیاشی اور تفسیر مجمع البیان میں امام زین العابدین سے جو روایت ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے, یعنی یہ آیت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی. جی 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 جی. ان کی جو اللہ نے جو پوری زمین کی خلافت کا, پوری زمین پر حکومت کرنے کا جو وعدہ دیا ہے, وہ آج تک کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین کو نصیب نہیں ہوئی. یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ اس مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں, اور وہ ہمارے 12ویں امام ہیں. جی ہاں. اچھا, تو اس پر میں آپ کا کچھ وقت لوں گا. جی سر, بات کریں. تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے میں. جی سر, بات کریں. ابھی جو آپ نے دعویٰ کیا کہ آیت استخلاف امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی, اس پر آپ دلیل دیں گے قسم سے, اور میں دلیل دوں گا کہ یہ آیت, اس آیت سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو میں بھی قسم سے ہی دلائل دوں گا. قسم سے بات نہیں ہوتی ہے, قسم سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. میں قسم کھاتا ہوں, قسم کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. نہیں قسم نہیں, قسم. کس سے؟ کون, کیا چیز؟ قسم سے دلیل ہوگی. مسلمان قسم سے دلیل دیں گے. مخالف کے کتاب سے. جی بسم اللہ. میں بھی اسی سے دلیل دوں گا. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. 10 منٹ آپ بات کریں گے, 10 منٹ بات میں کروں گا. چلے آپ بات کریں. اور اس کے علاوہ آیت استخلاف کے علاوہ کسی موضوع پر کوئی نہیں جائے گا. اور شکست کی صورت میں, یعنی جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکا وہ مخالف کا مذہب قبول کر لے گا. اگر آپ میرے دلائل کو توڑ لا گئے تو میں شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے بھائی صاحب. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, لیستخلفنہم فی الارض, ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے اس دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے تمکین دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف و امن میں تبدیل کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور اس کے بعد جو ناشکری کرے وہی فاسق ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت میں لفظ منکم استعمال فرمایا ہے, جس کا مطلب ہے تم میں سے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ صحابہ سے خطاب کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ اور دوسرا ہوتا ہے حکم. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو, تو جو نماز پڑھے گا, حکم بجا لائے گا, وہ اجر کا مستحق ہوگا, اور جو حکم بجا نہیں لائے گا وہ گناہ گار ہوگا. یہ ہوتا ہے حکم. زکوٰۃ کا حکم ہے, روزے رکھنے کا حکم ہے. تو جو روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, وہ اجر کا مستحق, اور جو نہیں حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہوگا. لیکن یہاں پر وعدہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں خلافت دوں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. خالق کائنات کی بات
100% सच्ची होती है। और मिनकुम लफ्ज से मालूम हो रहा है कि ये हाजरीन से खिताब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो इस तरह भी वादा कर सकता था, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इसमें लफ्ज मिनकुम इस्तेमाल अगर ना करता तो आयत इस तरह भी बन सकती थी जिस तरह यही आयत सूरह माइदा में है, सूरह माइदा आयत नंबर 9, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इसमें लफ्ज मिनकुम मौजूद नहीं है, वहां पर मिनकुम लफ्ज मौजूद है। इसका मतलब है कि हाजरीन से खिताब हो रहा है कि तुम में से मैं लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल किए जरूर उनको जमीन में खिलाफत दूंगा। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत में 2 अल्फाज माजी के इस्तेमाल फरमाए हैं, आमनू व अमिलू। जो लोग वक्त नुज़ूल आयत ईमान भी ला चुके थे और नेक अमाल कर भी चुके थे, अल्लाह तबारक तआला उनसे वादा कर रहा है। आपने कहा कि ये इमाम मेहदी के लिए नाज़िल हुई आयत। इमाम मेहदी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो इमाम मेहदी का आमनू और अमिलू में इमाम मेहदी नहीं आते। ये 2 माजी किसी के अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। ये वादा उनसे है जो आमनू और अमिलू दोनों के मिस्दाक होंगे, ईमान भी ला चुके होंगे और नेक अमाल भी कर चुके होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, मैं जमीन में उनको खिलाफत दूंगा, यानी उनकी खिलाफत ज़ाहिरी होगी, कोई ढकी छुपी नहीं होगी। वो खलीफा कोई छुपा नहीं होगा, जाहिर होगा, सबके सामने होगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों को खिलाफत दी जो उनसे पहले गुजर चुके। जो पहले खुलफा गुजरे हैं उनकी खिलाफत भी ज़ाहिरी थी, कोई ढकी छुपी नहीं थी, कोई छुपा हुआ खलीफा नहीं था। अब भी खलीफा वही होगा जो जाहिर होगा, सबके सामने होगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, अल्लाह तबारक तआला उनके उस दीन को, उनके दीन को यानी जिनको खलीफा बनाएगा उनका जो दीन होगा उसको तकवीयत देगा। तो खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद किन के दीन को तकवीयत दी? मौला अली शेर खुदा ने तो सारी जिंदगी तकविया में गुजारी। तो जो जिस दीन को तकवीयत मिली थी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल शरीफ के बाद, वो खुलफाए सलासा का दीन था। बकौल अहले तशी हजरात, मुत्ता को हराम किया गया, तरावी जैसी बिदअत कायम की गई, कुरान पारा पारा हो गया, शरीयत टुकड़े टुकड़े हो गई, सजदा का दरवाजा गिरा दिया गया। ये सारी जो है माज़ला गैर शरई बातें उनकी खिलाफत में थी। अगर उनकी खिलाफत गैर शरई होती तो उनको तकवीयत न मिलती। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि वल्ला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, उनके दीन को हम तमकीन देंगे। तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद किसके दीन को तकवीयत मिली थी? खुलफाए सलासा के दीन को तकवीयत मिली थी। तो ये खुलफाए सलासा पर फिट आती है आयत। अल्लाह तबारक तआला सूरह हज आयत नंबर 41 में फरमाता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात, वो लोग मुहाजिरीन के बारे में है जिनको हम तकवीयत देंगे, जमीन में नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। मुहाजिरीन, तो मुहाजिरीन कौन हैं? जो जब आयत नाज़िल हुई थी उस वक्त कौन मुहाजिरीन है जिनसे अल्लाह तबारक तआला वादा कर रहा है कि मैं जमीन में खिलाफत भी दूंगा और तुम्हें तमकीन भी दूंगा। आप तो मौला अली शेर खुदा की खिलाफत का खुद इनकार कर चुके हैं कि मौला अली शेर खुदा की खिलाफत मुराद नहीं है, बल्कि इमाम मेहदी की मुराद है, इमाम मेहदी की खिलाफत मुराद है। तो मुहाजिरीन में से अल्लाह तबारक तआला ने सूरह हज आयत नंबर 41 में जो मुहाजिरीन से वादा फरमाया है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, हम तुम्हें जमीन में तकवीयत देंगे, ताकत देंगे, कुव्वत देंगे। वो मुहाजिरीन कौन से हैं? वो मुहाजिरीन भी आपने बताने हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफ अमना, हम उनके खौफ को अमन में तब्दील कर देंगे। यानी ये खिलाफत का वादा उन लोगों से है जो पहले खौफ में जिंदगी बसर कर चुके हैं। वला युबद्दिलन्नहुम, उनके खौफ को तब्दील कर देंगे। जाहिर सी बात है वो पहले खौफ में जिंदगी बसर कर चुके हैं, इसलिए उनके खौफ को अमन में तब्दील किया जाएगा। अहले तशी हजरात के मुताबिक ये आयत
مولا علی شیر خدا پر نہ فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی 12 ائمہ میں سے کسی ایک پر فٹ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل تشیع حضرات کا جو دین ہے وہ 90% تقیہ ہے، اور تقیہ چھپانے کو ہی کہتے ہیں، دین کو چھپانا ہی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا. جب 90% دین کو چھپانا ہوا تو تقویت جس دین کو ملے گی ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دوسرا دین ہے، یہ تقی والا دین نہیں ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے مولا ہمارے امر کو چھپاؤ اور ظاہر نہ کرو، اور ہمارے امر کو چھپائے گا، جو چھپائے گا اور ظاہر نہ کرے گا تو اللہ اس کو دنیا میں عزت دے گا، اور آخرت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا. اور اے مولا جو ہمارے امر کو ظاہر کرے گا چھپائے گا نہیں تو خدا اسے دنیا میں ذلیل کرے گا. جو عزت اس دین میں، شیعوں کے دین میں عزت وہی ہے جو دین کو چھپائے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا. تو تقویت تب ہوگی جب وہ دین ظاہر ہوگا، جب چھپا ہوا دین ہوگا تو اس کو تقویت کیسے ملے گی؟ جناب والا، یہ شیعہ حضرات کی موت پر تری تفسیر ہے، تفسیر منہاج الصادقین. اس کے تحت، اس آیت کے تحت شیعہ مفسر لکھتا ہے حق تعالی بوعدہ مومنا وفا نمود جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ پورا فرمایا. یہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت استقلال میں خلافت دینے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں سے پورا فرمایا اور عرب کے جزیرے اور کیسر و کسرا کو فتح فرمایا ان کے لیے. اب کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ روزہ کافی میں ہے انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر. فارس جو ہے کسرا حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. اصل شیعہ و اصول ہا میں لکھا ہے کہ کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا، کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ کیسر و کسرا کو عمر فاروق نے فتح کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اسلامی خلافت تھی. اچھا، تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں. ابتدائی مسلمان کون ہیں؟ آپ تو خود اس کا انکار کرتے ہیں. آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے میرے عزیز، میرے بھائی. ابھی آپ سے سوال یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے تفسیر نمونہ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ تو چٹھی سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے چٹھی سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس تفسیر نمونہ ہے؟ جی ہاں. دکھائیں، وہ دکھائیں کیمرے کے سامنے. اس وقت نہیں ہے نا، اس منہاج آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تفسیر نمونہ میں یہ جملے؟ کیوں نہیں لے کے آئے پروگرام میں؟ جی ہاں، ابھی میں بھیجوں واٹس ایپ پہ آپ کے پاس. نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں بھیجو، آپ کے نہیں، آپ کے پاس خود کتاب ہے، آپ نے کہہ رہے ہیں کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ادھر کیوں نہیں لے کے آئے بھائی؟ جی ہاں، اگر دکھا دوں تو منہاج الصالحین آپ کے پاس ہے، حوالہ بھی تفسیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے منہاج الصالحین، منہاج الصادقین. جی ہاں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے. اچھی بات، اچھی بات ہے عزیزو. ان کے میں نے پڑھی ہے نا خود. میرا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. سب حوالے آپ کے غلط، سب آپ کے جتنی باتیں کہی نا سب کے سب غلط ہیں، سوائے آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ آیات صحیح ہیں، لیکن جتنی باقی جتنے باتیں کی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں. اب غلط ثابت کرو میں شیعہ ہو جاتا ہوں. ابھی میں سب کے سب غلط ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تم ابھی سنتے جی، میں ابھی شیعہ ہونے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ. آپ ثابت کریں غلط. مجھے نہیں لگتا کہ آپ شیعہ ہو جائیں گے، بہرحال ہم غلط ثابت کریں گے. پہلی بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے. نہیں ٹائم کا میں، کیونکہ میں آپ سب کے نکات کے جواب دوں گا، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ وقت لگے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے نکات کا جواب دوں گا. نہیں، آپ کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، آپ عالم دین بھی نہیں ہیں. میں ٹائم لگا دیتا ہوں لیکن مجھے 10 منٹ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرے پاس حوالے بہت ہیں، او بھائی میرے پاس حوالے بہت ہیں، میں آپ کے ہر جملے کا، او بھائی گل سنو، او بھائی پھر وقت ضائع نہ کرو، پھر میں خاموش آپ کی گفتگو کے درمیان میرے بیچ میں بات نہ کرو. 10 منٹ تو آپ سے کہا تھا نا میں نے پہلے. نہیں، میرے پاس دلیل بہت زیادہ ہے، میں آپ کے ہر جملے کے مقابلے میں 10 دلیل لے کے آؤں گا. تو لے کے آتے ہیں نا، تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لے کے آتے ہیں. نہیں اللہ. اچھا سنو، او بھائی سنو پلیز،
اچھا انہوں نے آیت کی تلاوت کیا، پہلی ان کی دلیل یہ ہے الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ منکم ہے، آپ میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہی مراد ہے. یہ ان کی کمال جہالت ہے. ان کے علماء بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے. پاکستان کے بعض خطباء نے، بعض انہوں نے نکات بنائے ہیں، بعض نکتے بنائے ہیں، وہ اپنے بیچارے نوجوانوں کو سکھا دیتے ہیں، یہ بیچارے خوش ہو جاتے ہیں قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ نمبر 22 میں فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ اللہ ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. او بھائی، زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا، صرف ان موجودین کے لیے بنایا تھا اور صرف صحابہ کے لیے زمین کو فرش بنایا؟ اگر جہاں بھی کم کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، اس سے مراد صرف صحابہ ہے، آنے والے نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین دوسرے لوگوں کے لیے، جو چائنا میں لوگ رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو بعد میں لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کے لیے زمین فرش نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے فرش تھا. اچھا ملاحظہ فرمائیے ان کی جہالت کی، دیکھیں کہ آپ کے علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں. ان پہ مجھے غصہ ہے، آپ پہ غصہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 168 یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، زمین میں جو حلال ہے اس کو کھایا کرو، حلال طیب کو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلا کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کا دشمن ہے شیطان، یا میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے؟ قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کا دشمن ہے. لکم صرف صحابہ کے لیے، آنے والوں کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، لیکن آپ میں سے جو مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے، دوسرے روزہ نہ رکھے، دوسرے دن قضا کر لے. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا سب کے لیے؟ تو یہ جو آپ نے یہ ابس گفتگو آپ کے علماء نے آپ کو سکھائی ہے نا، اس نقطے کا جواب دے دو کہ لکم کا مطلب صرف موجودین کے لیے ہوتا ہے، بانے والوں کے لیے نہیں ہوتا. تو پھر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہم روزہ سفر میں کریں تو قرآن کی آیت ہمارے لیے نہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے. قرآن مجید نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے، دوسروں کے یہ کوئی اس کا قائل ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جو ماہ رمضان کو شہود کرے پائے، اس پہ لازم ہے کہ اس ماہ کو روزہ رکھے. آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے. تو یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے؟ ہاں، لفظ کم آیا ہے تو یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، دوسروں کے لیے. یہ پہلا نقطہ عزیزو، یہ بالکل بکواس ہے. خطاب اگر انتم کا ہے، کم کا ہے، یہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف حاضرین کے لیے ہو. اچھا دوسرا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، ان کا ادعا یہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ، یہ مستقبل والوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جو اس زمانے میں آیا ایمان آ چکے تھے یہ ان کے لیے. اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام نہیں تھے. آئے یہ کہہ رہا وعد اللہ الذین آمنوا صیغہ ماضی، منکم وعملوا الصالحات صیغہ ماضی. تو یہ اس زمانے میں جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے، مستقبل والوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ کتنی کمال کی بے وقوفی ہے میرے صوفی بھائی. دیکھ لو سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ بقرہ ملاحظہ کرو، آیہ نمبر ہے 25 بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بشارت دے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے، ان باغ ہیں، درخت ہیں، ان درختوں کے نیچے سے نہر جاری ہیں. تو یہ صرف ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ بھائی صرف انہی لوگوں کے لیے، سب کے لیے. فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیہ نمبر 277. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں اور نماز کا اقامہ کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ لهم اجرهم، ان کا اجر ہے، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف نہیں، حزن ان پہ نہیں ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے ہے یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے عمل صالح بجا لاؤ، ایمان بجا لاؤ،
چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تم نے نماز پڑھی ہے، تمہارے لیے آیت ہے، یہ بشارت ہے، یہ سب کے لیے۔ یہ پورا قرآن ان لوگوں نے کیا کیا، پورا قرآن کو تحریف کر دی بھائی، یہ سب صحابہ کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ دیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے۔ تو بہرحال اس کا قائل کوئی نہیں ہے، یہ بظاہر صیغہ اس کا ماضی ہے، لیکن اس کا معنی مستقبل ہے، اس کا معنی ماضی کو بھی شامل ہوتا ہے، مستقبل جو بھی ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، پرانے زمانے کا ہو، مستقبل کے زمانے کا ہو، ان سب کے لیے یہ آیات ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سب پرانے لوگوں کے لیے، وہ نزول قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے، بعد میں نہیں ہے، لازمی بات ہے، سب کے لیے۔ تو یہ آپ کے نقطوں کا جواب۔ آپ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ الْأَرْضِ، یہ ہے کہ ان کی حکومت ظاہری ہوگی، چھپی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا بھی یہ کہنا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ظاہری نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور العلن ہوگی۔ یہ تو آپ کا نقطہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کی حکومت ظاہر۔ تو ہم نے کب کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جو ہے چھپی ہوئی ہوگی؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ لوگوں کے پاس احادیث بہت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور پوری دنیا کو دین اسلام میں داخل کریں گے۔ اچھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا کیا ہے مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، یہ مطلب ہے؟ ملاحظہ فرمائی، یہ شیعوں کی تفسیر ہے؟ نہیں، الکشف والبیان عن تفسیر آیات القرآن، تالیف الثعلبی، متوفا ہے یہ سنہ 427، بہت پرانے مفسر اور بہت ہی جلیل القدر مفسر۔ یہ مجلد نمبر 19 سنہ 2015 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَيْ لَيُوَرِّثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَيَجْعَلُهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَتَهَا وَسُكَّانَهَا، کہ اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے جتنے زمین سرزمین ہے، وعدہ دیا ہے کہ ان کو اس کا وارث اور ان کا مالک بنائے گا۔ عرب تو ہمیں معلوم ہے، عجم کون ہے؟ عجم پوری دنیا عجم ہے، جتنے غیر عرب ہیں وہ سب عجم ہیں، یعنی پوری لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی خلافت، عرب و عجم۔ آپ کو اپنی کتب لغت میں دیکھیے کہ عجم سے مراد فرس نہیں ہے یا صرف روم نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر البغوی معالم التنزیل، ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی، مجلد نمبر 6، چاپ دار طیبہ۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے کیا مراد ہے؟ أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكا وساستا وسكانا، کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا، تو پوری زمین کا اس کو یہ آپ کے مفسر کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ ارض اس میں عرب بھی آ جاتا ہے، عجم بھی آ جاتا ہے۔ ارض پوری زمین، الف لام الارض، یعنی زمین میں لازم بات ہے کہ صرف عرب تو نہیں رہتا ہے، عرب عجم دونوں رہتا ہے۔ چپ کرو ابھی چپ کرو۔ اچھا، جب یہ آپ کو سمجھ آئی، ملاحظہ فرمائی تفسیر روح المعانی، تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، آلوسی صاحب جو انتہائی کٹر انٹائی شیعہ مفسر ہے، متکلم بھی ہے، جلد نمبر 9، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ ملاحظہ فرمائیے، اچھا صفحہ نمبر 393، سورہ نور، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ أي يجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم، وخلفاء من الذين كانوا يخافون من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم. والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب، ارض سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا صرف جزیرۃ العرب ہے، ہم جانتے ہیں ارض سے مراد جزیرۃ العرب نہیں ہے، لغت میں جزیرۃ العرب کو صرف ارض نہیں کہتے، ارض سے کیا مراد ہے؟ وقیل مأواه علیہ الصلاۃ والسلام ما رآه علیہ الصلاۃ والسلام من المشارق ومغاربها ففي الصحیح۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، ارض سے مراد مشارق و مغارب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا تھا، ففي الصحیح، صحیح حدیث میں ہے، زویت لی الارض
فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتی ما زوی لی منها. زمین کو اللہ نے میرے لیے چھوٹا بنایا, دور کو قریب کر دیا. میں نے سب زمین مشارق و مغارب دیکھا. میری امت کی بادشاہت جو بھی اللہ نے مجھے دکھایا اس تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث کون سی ہے عزیزو؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. نہیں ٹائم نہیں ہے, میرے پاس دلیل ہے. آپ نے نہیں چپ کرو, تم نے کتاب ایک میں بھی دکھایا نا, میرے پاس دلیل بہت. اس طرح نہیں ہوتا. نہیں چپ کرو. میرا ایک حوالہ بھی غلط نکلے میں نکل جائے گا تیار ہوں. ابھی بھائی صاحب میرے پاس دلیل بہت ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اور چپ کرو, تم عالم دین ہو, تم عالم دین ہو, اصل کتاب آپ کو بھیجا ہوں واٹس ایپ پہ اس کا. بھائی چپ کرو, میرے پاس موجود ہے منہاج الصادقین, میرے پاس موجود ہے, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں دکھا دوں گا. حوالہ پڑھیں, چلیں حوالہ پڑھیں, وہ حوالہ پڑھیں. پڑھ رہا ہوں میں ابھی, کیا کر رہا ہوں, آپ انٹرپٹ نہ کریں. حوالہ ہی پڑھ رہا ہوں, یہ حوالہ ہی ہے. سنا نہیں ابن ماجہ آپ کا پورا ہو گیا ہے پلیز. بھائی صاحب آپ کو 10 منٹ دیا نا, مجھے 10 منٹ سے زیادہ, میں نے شروع سے کہا تھا 10 منٹ سے, میں نے شروع سے کہا مجھے 10 منٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے. میں نے شروع سے, بھائی صاحب چپ کرو, چپ کرو یا میں آپ کو میوٹ کروں گا. یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم آپ دیں گے جتنا میں لوں گا. دیکھیں میرے عزیز, آپ کو کوئی نہیں جانتا, آپ کا نام بھی نہیں ہے, آپ کوئی عالم دین بھی نہیں ہے, آپ میرے برابر نہیں ہیں. کوئی مجھے لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کوئی برابر نہیں ہے. آپ اگر کوئی عالم دین ہوتے ہیں ہم ٹائم برابر تقسیم کر دیتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کوئی جان, آپ کی شکست بھی ہو جائے نا ابھی کارڈ. چپ کرو, ابھی بات نہیں کرو. سنو, اگر آپ, ابھی میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں, اگر آپ یہاں پہ ہار بھی جائے نا تو کوئی نہیں کہتا کہ اتنا بڑا مناظر ہار گیا ہمارا, کوئی نہیں کہتا. آپ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا نہ کہو کہ جتنا ٹائم تم لیتے ہو اتنا ہی ٹائم مجھے دے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. کیا کہہ رہا ہے یہ شخص, کیا کہہ رہا بھائی؟ میں 2 مہینوں سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں, آپ دے نہیں رہے. آپ 2 مہینوں سے جناب والا کیوں آیت استخلاف سے ہر شیعہ بھاگتا ہے, میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ ہمارے پاس دلائل قاہرہ سے ثابت ہے کہ آیت استخلاف سے خلفائے ثلاثہ کی خلاف. اوکے ابھی چلیں, ٹھیک ہے بھائی صاحب, میں آپ کو جانتا بھی قیامت کی صبح کو تک چلیں جی آپ کو. چل ابھی میں جواب دے دیتا ہوں, بات سنو. میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا نا, میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے ابھی. اچھی بات ہے, میں چپ کر رہا ہوں. ختم بات. میرے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں کہ تم نے کال کیا ہے, میں اس سے بھاگ رہا ہوں. 2 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں. اوکے صحیح. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ. ویڈیو کال کو آپ پریفرنس ترجیح دیتے ہیں نا, ویڈیو کال. بھائی صاحب چپ کرو, اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں, یہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. بھائی آپ کوئی بڑے مناظر ہیں, آپ کوئی, مجھے یہ بتائیں ویڈیو کال کو آپ ترجیح دیتے نہیں دیتے؟ آپ عالم دین ہیں, آپ مجھے بتائیں عالم دین ہیں, آپ ترجیح دیتے ہیں ویڈیو کال کو, یہ بتائیں. بالکل آپ عالم دین ہیں. ویڈیو کال سے آپ عالم دین ہیں, آپ کو کوئی جان, آپ مشہور آدمی ہیں, میں طالب علم ہوں. آپ مشہور آدمی ہیں, آپ مشہور آدمی ہیں, مشہور آدمی ہیں. شیعہ ڈرتے ہیں میرے نام سے, ڈرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو نہیں جانتا. ابھی دیکھو, ابھی جو میں نے سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے, سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے میرے نام سے اللہ یاری صاحب, جس طرح آپ کو کب کبھی تاری ہو رہی ہے نا آیت استخلاف. اچھی بات ہے. ابھی جو ہے میں نے آپ کے کچھ نکات کا, دیکھیں ابھی کچھ نکات آپ نے کہا تھا منکم, ٹائم پورا ہو گیا آپ کا. ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا, اس کا طریقہ ہوتا ہے نا. اور بھائی میں ٹائم آپ کو دے رہا ہوں. اور کب کبھی والے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, میں چپ کر رہا ہوں, آپ مجھے بات کرنے دو, پھر آپ بات کرو. ابھی میں پورا ہو گیا, میرا شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو 10 منٹ آپ نے لے لیے نا, آپ مجھے عرض کرنے دو, پھر تم بات کرو. دیکھو عزیزو, یہ انہوں نے مجھے مزید بات کرنے نہیں دی ہے, انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں سب کے جواب ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے. ابھی یہ کہہ رہے تم چپ کرو, میں چپ کر لیتا ہوں, لیکن ان کو بات کرنے دیتا ہوں. لیکن ابھی جو ہیں, ابھی جو نکات ابھی چلے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان سے بھاگ جائیں. انہوں نے کہا تھا منکم کا خطاب صرف صحابہ سے ہے. میں نے بہت سارے آیات دکھا دیا قرآن مجید میں کہ کیا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ خطابات بھی صرف صحابہ سے. ان کا جواب سن لو. پھر آپ نے کہا تھا آمنوا وعملوا الصالحات, یہ صرف صحابہ کے لیے, اس زمانے میں جو لوگ ایمان. یہ دوسرے سورہ جتنے آیات میں نے پڑھے, ان آیات کو ایک ایک پڑھ لیں, ان کے ہمیں جواب دے دیں, اس کے بعد مزید نکات پہ گفتگو ہوگی. بسم اللہ کرو. چلو, کوئی اور چیز کہہ دیا تو میں انٹرپٹ کروں گا بھائی, اور فضول باتیں شروع کی نا دوسرے موضوعات تو میں انٹرپٹ کروں گا. بسم اللہ. اب اللہ یاری صاحب نے تقریباً 15 منٹ لے لیے, لیکن جو میں نے نکات اٹھائے تھے 10 منٹ میں تم نے مجھے روک دیا. 2-3 نکات پر وہ بھی لا یستخلفنہم فی الارض, اس کا بھی جواب دے دینا بھائی, ان 3 نکات کا جواب دے دینا. جی آپ کے کتاب سے دوں گا اور آپ کے معتبر کتابوں سے دوں گا, ایک ایک لفظ کا جواب دوں گا انشاءاللہ.
اور میرے ایک دلیل کا جواب انشاءاللہ شیعہ مذہب کے پاس نہیں ہے. ابھی تم ان 3 نکات کا جواب دے دینا، پھر آگے جو نکات کا جواب پتہ چلے گا کس کے پاس جواب ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس منکم سے صرف اور صرف حاضرین مراد ہیں. یہ میرا جملہ آپ دکھا دیں. آپ نے یہی کہا تھا منکم سے صرف اور صرف سنیں حضرت، تو پھر آپ نے استدلال کیوں کیا کہ مراد صحابہ ہیں؟ سنیں تو صحیح. تو پھر یہ نہ کہتے کہ صرف حاضرین مراد ہیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے نسلوں میں سے اس کا مصداق موجود ہو. کیوں رہے ہیں شیعہ حضرات اسی طرح مجھ سے بھاگتے ہیں جناب والا، آپ سنتے کیوں نہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ منکم سے صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں، بعد میں آنے والے حضرات مراد نہیں. میں نے اگر یہ نہیں تو آپ کا استدلال باطل ہے نا. آپ نے کہا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا امام مہدی علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ابھی ان کی پیدائش نہیں ہے. ٹائم ضائع مت کریں آپ. ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ دوبارہ لگائیں مہربانی کر کے، میرا ٹائم دوبارہ لگائیں. نہیں کیا ٹائم لگائیں؟ کہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کیا منکم کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تم میں سے؟ بالکل منکم کا ترجمہ تو یہی ہے نا، تم میں سے. تم میں سے تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اہل بیت نہیں تھے اس زمانے میں. اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں نہیں تھے بھائی. ارے جناب سنے تو صحیح. اللہ یار صاحب، ابتدائی عشق قہر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، 7:30 گھنٹے ہو گئے ابھی میرے پروگرام کے. 7 بجے 7:36 ہے بھائی. بیچ مت بولے. ٹائم میرا دوبارہ سٹارٹ کریں. آپ نے کہا کہ چیز کیا ہے کہ آپ کے لیے ٹائم سٹارٹ کریں. بیچ میں بات کر کے بھاگ رہے ہیں آپ. آپ نے کہا کہ اس وقت ائمہ اہل بیت نہیں تھے کیا؟ میں نے کب کہا کہ وہ نہیں تھے؟ میں نے کب کہا کہ وہ مخاطبین نہیں ہیں آیت کے؟ آپ نے خود ان کو نکال دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی مراد ہیں. تو اس وقت جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جو اہل بیت موجود تھے ان کو تو آپ خود شیعوں نے نکال دیا ہے. بھائی صاحب سنیں، بیچ میں مت بولیں، اپنی باری میں بات کریں پلیز پلیز پلیز. میں نے کہا کہ منکم اس کا ترجمہ ہے تم میں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کن کو کہہ رہا ہے تم میں سے؟ تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں بھائی. خاموش خاموش. اللہ یاری صاحب، اللہ یا صاحب، تم وقت ضائع کر رہے ہو. تمہارے پاس جواب نہیں ہے. ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دوسرے نقطے کی طرف چلے جاؤ. میں نے کہا کہ تم میں سے یعنی تم اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام. واضح ہے بھائی. تو اس وقت بیچ میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ بیچ میں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی نا. آپ اپنے بڑے عالم کو لے کے آئے تک وہ سب گفتگو ہو. میرا جناب والا میرا استدلال آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد حاضرین ضرور بضرور ہوں گے. یہ دنیا کی کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ سیگے تو حاضرین کے استعمال کیے جائیں لیکن حاضرین میں سے کوئی ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. بھائی آپ نے کہا کہ اس آیت سے صحابہ اسی امت سے تھے کسی اور امت سے تھے؟ صحابہ اسی امت سے تھے کسی اور امت سے نہیں. وقت ضائع کر رہے ہو بھائی. دیکھیں ابھی 8 گھنٹے بجنے والے ہیں میرے پروگرام کا. میں جس طرف جا رہا ہوں وقت ضائع کر رہے ہو تم ہمارا. آپ کو بند گلی میں بند کر رہا ہوں میں، اس لیے آپ نہیں سن رہے. رب کعبہ کی قسم، شیعوں کو کب کبھی تاری ہوتی ہے مجھ سے بات کرنے میں، جس طرح آپ کو کب کبھی تاری ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے ہمیں کب کبھی ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے کب کبھی ہو رہی ہے. کب کبھی ہو تو رہی ہے نا کہ ہمیں الف بے یہ شخص ہم اس کو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو سکھا رہے ہیں الف بولو الف بولو الف، وہ کہہ رہے نہیں الف. تو ہمیں کب کبھی تو ہوتی ہے نا، اسے ضرورت. اللہ تعالیٰ آپ کی کمپنی میں جب بات نہیں آ رہی نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو امام مہدی علیہ السلام اس امت سے نہیں ہے، اس امت سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے. جب آیت نازل سنیں تو صحیح، سنیں تو صحیح. جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت امام مہدی موجود تھے؟ جی موجود تھے، جی موجود تھے، عرش میں تھے. شیعہ حدیث دیکھو نا، پہلی بات ہے یہ عرش والوں سے کتابیں دیکھیں، یہ عرش والوں سے کتابیں نہیں. بات سنو اچھی طرح سے سنو. پہلی بات ہے میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ٹائم آپ کو دوبارہ دیں گے، کوئی بات نہیں. نقطہ سن لو، نقطہ سن لو، پہلے نقطہ سن لو. تمہیں پتہ نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں روایت بہت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا. اور روایات میں
بل اذا اخذ اللہ من عالم ارواح کی بات نہیں ہو رہی نا یہاں، آدم ہوا کی، ان سے پہلے ان کو بنایا تھا، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے عالم ارواح کی بات نہیں ہو رہی۔ او بھائی صاحب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ ہم مان بھی لیں کہ اس زمانے میں نہیں تھے، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تو اہل بیت میں سے نا، آپ، فاطمہ، حسن، حسین، علی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک تو ہے نا، آپ میں سے جو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام آپ میں سے ہیں، ان کو امام مہدی علیہ السلام کون کہتا ہے کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ زمین پر اس کو حکومت دیں گے، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام انہی میں سے ہے۔ چلے اب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب ٹائم دوبارہ شروع کریں، مہربانی کریں، آپ کا ٹائم پوائنٹ آ گیا نا، اب ٹائم دوبارہ میں نے کہا کہ بعد الذین آمنوا منکم، یہ صیغہ خطاب اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ آمنو اور عملو میں آپ نے کہا کہ جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، کیا ان کے مصداق یا مخاطبین صرف اور صرف صحابہ ہیں؟ جناب والا میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں، میں نے کہا کہ صحابہ بھی مراد ہیں اور آنے والی امت بھی مراد ہے۔ جناب والا صیغہ خطاب استعمال کر کے کبھی بھی حاضرین کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ یاری صاحب، مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ پوری کائنات کے شیعوں کو چیلنج ہے، کیا آپ اس سے خارج ہو جائیں گے؟ اور جو قیامت کی صبح کو پیدا ہوں گے وہ مراد ہوں گے؟ جو موجود ہیں اب اس دنیا میں، میری چیلنج کے اولین مخاطبین وہ ہیں جو موجود ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی صاحب، کتاب اتقان میں بھائی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہیں آپ میرا سنیں، میرا سوال سنیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بھائی صاحب، آپ میرے سوال سنیں، سوال سنو پہلے۔ دیکھو کتاب برہان میں اور کتاب اتقان میں دونوں علوم قرآن پر ہیں، وہاں پہ ایک باب ہے انواع خطابات قرآن میں، کہ قرآن مجید میں کتنے انواع کے خطابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ نے وہ انواع خطابات پڑھے ہیں قرآن مجید کے؟ یہ خطاب ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ کیا کیا خطاب عام ہو اور مقصود و مراد خاص ہو، اس سے مراد ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے بتا دیں۔ جب کسی کو مخاطب کیا جائے، مخاطب کے صیغے استعمال کیے جائیں، تو جن سے خطاب ہے کیا ان کو کبھی بھی خارج کیا جا سکتا ہے اس کلام سے؟ یہی آپ کی ناسمجھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جتنے خطاب ہیں اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے خطابات عام ہیں، اس کا مخاطب خاص ہے، میں آپ کو اس کے نمونے دکھا دیتا ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا کون ہے مخاطب؟ اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام، مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، امام مہدی ہے صرف۔ آپ نے جس کو خلافت ملے گی، جس کو خلافت پوری زمین پہ ملے گی، وہ اہل بیت علیہ، وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس وقت تھا ہی نہیں تو مخاطب کیسے تھا؟ تو مخاطب میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام نہیں تھے؟ یہ امت نہیں ہے؟ تو ان کو اس امت میں سے دیکھو ان کو خلافت ملی نہیں، جن کو خلافت ملی ہے ان سے خطاب نہیں ہے، اور جن سے خطاب ہے ان کو خلافت نہیں ملی۔ خلافت نہیں ملی ہے، ابو بکر عمر کو خلافت زمین کی نہیں ملی ہے، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اچھا سنیں اس کا حوالہ سنیں، اس کا جواب سن لیں آپ۔ منہاج الصادقین آپ کی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب، حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نمود، جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت، کیسر و کسرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح کیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ، آیت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، آپ کا مفسر کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا اور کیسر و کسرا کو فتح کیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ اس آیت میں جن خلفاء سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے اس نقطے تک میں نہیں پہنچا، میں نے جن نکات کا جواب دیا اس کا جواب دے دو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو بھائی صاحب، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا میں نے آپ کے دکھا دیے، صحیح حدیث دکھا دیا کہ اس سے مراد پوری زمین ہے، صحیح حدیث، اور باقی حدیث آپ نے مجھے دکھانے نہیں دیا، اس کا جواب دے دو۔ جی پوری زمین کی حکومت ان کو نہیں ملی ہے۔ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کی معتبر تفسیر سے دے رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔
آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین فرش بچھائی ہے، بطور فرش یہ زمین بچھائی ہے، تو کیا یہ فرش صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھی جن کے دور میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو میں نے کب کہا ہے کہ کتاب کا صیغہ جب استعمال کیا جائے تو صرف اور صرف وہ لوگ ہی مخصوص ہوتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میری تو مخصوص آگے والے بھی ہو سکتے ہیں نا، تو آگے والے ہو سکتے ہیں، خطاب میں آگے والے ہو سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، آگے والے مخاطبین کو سنیں، اہل بیت علیہ السلام موجود نہیں تھے، مخاطبین کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام موجود نہیں تھے، کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا، سیغے حاضر کے ہوں اور حاضرین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 اور 14,000 سال بعد میں جو بندہ حکومت کرے گا وہ بندہ مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطبین خطاب کسی کے کیوں استعمال فرمائے؟ یہ کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ خطاب سیغے تو خطاب کے استعمال کیے جائیں لیکن مخاطبین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات تفسیر منہاج الصادقین سے سنیں، تفسیر منہاج الصادقین آپ کو پتہ ہے، یہ آپ جو کو اللہ پتہ نے ہے، سنیں تو صحیح، سنیں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، آیت استقلال سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کسر و کسرا کو فتح کرے گا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ وعدہ وہ ہے۔ اب آپ بتائیں کسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے بے شک اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں اور امام مہدی اس کا مصداق کامل ہے۔ یہ تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے یہ تفسیر مل کر لکھی ہے، تفسیر نمونہ۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ابتدائی مسلمان ہیں۔ اب آپ بتائیں ابتدائی مسلمان کون سے ہیں؟ اور لکھتے ہیں آگے، اس آیت کا مصداق کامل امام مہدی ہیں، یعنی امام مہدی بھی اس آیت میں آتے ہیں اور ابتدائی مسلمان بھی اس آیت میں آتے ہیں۔ تو امام مہدی کو تو آپ نے لے لیا، لیکن ابتدائی مسلمان کون ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے؟ اور ابتدائی مسلمان صرف ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے آیت استخلاف سے صرف اور صرف امام مہدی کی خلافت مراد لی اور باقی 11 ائمہ کی خلافت کی خود آپ نے نفی کر دی۔ تو ابتدائی مسلمان کون ہوئے؟ اچھا کون ہوئے؟ خلفائے ثلاثہ ہوئے۔ اوکے ابھی بات سنو، دیکھیں نہیں سنیں جنگ فارس میں جب مولا علی شیر خدا سے آپ نے کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ نقطے کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کے مفسرین جب فرما رہے ہیں کہ ہاں جی جواب لے لیں، نہیں اجازت دیں میں آپ کو یاد دہانی کروں، تذکرہ کروں، نہیں سن لو، آپ کے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یا جزیرۃ العرب ہے یا صرف عرب کا ملک ہے یا عرب و عجم کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پوری زمین پہ میرا دین حاوی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہ اس کو کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اتنے وعدے دیے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا تمام ادیان پہ ابوبکر عمر کے زمانے پہ اسلام حاوی ہو گیا؟ ابوبکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندو وغیرہ یہ سب نابود ہو گئے؟ وعدہ جو وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں، اس وقت پورے ادیان پہ جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ اعلیٰ جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ اجازت دیں، سوال کا جواب سنو، سوال سن لو پھر جواب دے دینا بھائی صاحب۔ اور رومیوں کو نیز تو نابود حضرت عمر نے کیا ہے۔ بھائی صاحب سنو، یہ تمام ادیان سوال سنو پھر جواب دے دو، سوال سنو پھر جواب دے دو۔ یہاں پہ سپر پاورز کی بات نہیں ہو رہی، ادیان کی بات ہو رہی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جتنے ادیان ہیں یہ نابود ہو جائیں اور ہر گھر میں کلمہ شہادتین پڑھا جائے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اس وعدے کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ابوبکر عمر کے زمانے میں یہ پیش آیا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں فرمایا کہ پوری زمین پر میری حکومت ہوگی، میری امت کی حکومت ہوگی، یہ ابوبکر عمر کے زمانے، کیوں آپ اس کو خلط کر رہے ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری زمین کی خلافت، اس نقطے کا جواب دے دو پھر میں آگے مزید چلتا ہوں آپ سے۔ جی اس نقطے کا جواب لے لیں، نقد جواب لے لیں، ٹھیک ہے؟ اب تفسیر نمونہ میں اسی کا جواب آپ کے 10 مجتہدوں نے مل کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے زمین میں؟ اس سے مراد پوری زمین نہیں ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. متن دکھاؤ, متن دکھاؤ ادھر, متن دکھاؤ. اس طرح ادعا کرنا کہ نمونہ کہہ رہا ہے. اور بھائی میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں, ان کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں, یہ اس کے مقابلے میں جواب سنیں نا, جواب سنیں. عالم کا قول, عالم کا اجتہاد, وہ بھی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. سننے کی آپ کو ہمت نہیں ہے. کمستخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے. کیا پہلے خلفاء جو گزر چکے تھے ان کی خلافت پوری زمین پر تھی؟ ان کمستخلف, وہ طریقہ استخلاف کی بات کر رہا ہے, خلافت کی وسعت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. طریقہ استخلاف کہ اللہ نے جس طرح ان کو خلیفہ بنایا تھا. بہت اچھا نقطہ کا ذکر کیا آپ نے. ان سے پہلے اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا تھا؟ ان سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. آدم کیا نص سے بنے تھے یا شورا سے بنے تھے یا بیعت سے بنے تھے؟ اب آپ سنو جواب سنو. آدم علیہ السلام کی حکومت ساری زمین پر تھی. سنو پہلی سنو اچھی طرح سے. آدم علیہ السلام پہلی پوائنٹ کلیئر کریں. نہیں, پہلی پوائنٹ کو کلیئر کریں. پہلی پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی حکومت پوری سمجھ گیا, سن لو. اس کا جواب میں نے دے دیا, پھر آپ میں جب ختم ہو جائے میری بات تو آپ جواب دے دینا. یہاں پہ وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جتنی میں نے, اللہ یہ تو نہیں کرا کہ جتنی میں نے خلافت پہلے والوں کو دی تھی اسی اتنا ہی خلافت میں اس امت والوں کو دی. اگر یہ ترجمہ ہے کہ خلافت کی وسعت, زمین کی وسعت کی بات ہو رہی ہے, وہ اقلیم کی مرضوں کی بات ہو رہی ہے, وہ تو دکھا دو. قرآن یہ نہیں کرا. قرآن کہہ رہا ہے جس طرح کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح پہلے والوں کو خلافت دی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کیفیت اعطاء خلافہ, کہ جس طرح میں نے پہلے والوں کو خلافت دی. پہلے والے خلیفہ کون تھے؟ ایک ہے حضرت, قرآن میں جو ہے ایک خلیفہ ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے, معصوم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, نص سے. ابو بکر عمر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے. آیت پڑھیں. کون سی آیت پڑھیں؟ کون سی آیت پڑھیں؟ آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موجود ہے آدم کا نام. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ. آیت پڑھیں. یا داؤد نام موجود ہے. جی داؤد ہے. داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. داؤد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. ہاں موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام کے بھی نصوص بہت زیادہ. حضرت ہارون علیہ السلام. بھائی چپ کر پلیز, بھائی بات کرنے دو نا. آدم علیہ السلام کا نام موجود ہے, داؤد علیہ السلام کا نام موجود ہے. اب آیت پڑھیں امام مہدی کا نام موجود ہو. ٹھیک ہے, اجازت دیں, بات کر لیں گے. تو پھر اس کے بعد کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. یا ہارون اخلفنی فی قومی, ہارون تو میرا خلیفہ بن. تو جن لوگوں کی خلافت ہے, خلافت اللہ نے ان کو دیا ہے. خلافت اس سے پہلے والے لوگوں کو دیا, ان کی خلافت پہ تنسیس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خود مانتے ہیں کہ جس طرح خلافت ان لوگوں کو ملی ہے, ابھی انہوں نے خود اعتراف کیا, ان کے نام ہونا شرط ہے. ابو بکر عمر کے نام پہ تو کوئی خلاف یہاں پہ آیا میں نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. مولا علی کی آیت پڑھیں. سن لیں بھائی صاحب, پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں کوئی اب یہاں پہ استدلال نہیں کر رہا, میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں. کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اس سے پہلے والوں کو جس طرح خلافت دی گئی تھی اس طرح انہی لوگوں کو. ابو بکر عمر کی خلافت سیاست سے بنی ہے. ابو بکر کی خلافت سقیفہ بنی, نص سے نہیں بنی ہے. خود عمر کہتا ہے بیعت ابی بکر کانت فلتہ, بیعت ابو بکر غلطی تھی. خود عمر کہتا ہے لئن اترک فما استخلف الذی هو خیر منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. عمر کی استخلاف جو ہے ابو بکر کی وصیت سے ہے, عثمان کے بھی دوسری طریقے سے. تو یہ لوگ انہوں نے ابھی خود کہا کہ ان کا نام امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو ان کے استدلال کے مطابق ان کا نام قرآن میں ہونا چاہیے. ابو بکر عمر کا تو کسی نص میں نہیں. امام مہدی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نام دکھاؤ. میں امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں دکھاؤں مولوی صاحب؟ حروف سبع لے کے آؤ تاکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤں. یہ ہنس رہا ہے. آپ کے متواتر احادیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا. یہ اختلاف الحفاظ کی بات ہو رہی ہے. سب کو قرآن, سب 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا. ٹھیک ہے نا. جب تمہارے پہلی بات کرنے دو, نہیں قرآن میں نہیں ہے. بات سنو, مجھے بات ختم نہیں ہوئی. جب دیکھیں ابھی نکات بہت سارے ہیں, میں آپ صرف ایک نکتے کی جواب دیں. تو جب آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ قرآن سے کسی طرح کا استدلال دلیل کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ 90% قرآن آپ کا محروق ہے. عثمان نے اس کو جلا دیا ہے.
बकिया कुरान हमें दिखाओ, कुरान कुरान वो जो बकरी का गई है, वो बकरी का गई है, कुरान जो बकरी का गई है ना, वो कुरान लेके आओ, वो हम दिखाएंगे। दूसरी बात देखें, दूसरी बात सुनो भाई, सुन लो प्लीज, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। दूसरी बात है, आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत पे नस, दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत पे नस, हारून अलैहिस्सलाम की खिलाफत पे नस, किसने कहा है कि नस सिर्फ कुरान होती है? कौन काफिर कहता है कि नस सिर्फ कुरान होता है? हदीस नस है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल शरीफ उसी तरह वही है जो कुरान वही है। ये खुद कुरान कह रहा है। नस ये नहीं है कि सिर्फ कुरान हो। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून से कहा उखलुफनी फी कौमी, मेरे कौम में तू मेरा जानिशीन बन, ठीक है ना, उसी तरह हमारे पास रिवायात हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इमामों की इमामत पर मिन जुमला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत पर नस किया है। तो यहां पर मुझे बताओ कि तुम कहते हो कि मस्तखलफ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अबू बकर और उमर की खिलाफत में, अबू बकर और उमर की वजह इस खलीफा बनने में और आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने में क्या वजह तशाबुह है? वजह तशाबुह क्या? इस नुक्ते का जवाब दे दो। कुरान ने फरमाया कि इनकी शबाहत है, हर्फ काफ बयान शबाहत के लिए आता है कि जिसको ये वादा मिला है उसकी खलीफा बनने का तरीका शबी है पुराने वालों से, आदम, दाऊद और हारून अलैहिस्सलाम से। अबू बकर और उमर की खलीफा बनने में शबाहत और आदम अलैहिस्सलाम की खलीफा बनने में शबाहत मुझे बयान करो। इस सवाल का स्पेसिफिकली जवाब देना जी। बिस्मिल्लाह। कप कपे वाले जवाब देना, कोई और चीज नहीं कहना। अच्छा, जो नुकात मैंने उठाए वो तो आपने माशाल्लाह नहीं, अब अगर तुम चुप रहते हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। चुप रहो, चुप रहो, मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब ले ले। जवाब अब सुने, आप सुने, आप आराम करें। नहीं आराम क्या कर रहा भाई, मैंने अभी मेरी बारी है कि मैं इस्तेदलाल करूं। पहला नुक्ता ये उठाया था कि माजी के सीगे इस्तेमाल नहीं, मेरे इस नुक्ते का जो सवाल किया उसका जवाब देना। शुरुआत से सबके नहीं, इसी नुक्ते का जवाब दे दो। वजह तशाबुह क्या है? वजह तशाबुह क्या है? अबू बकर की खिलाफत में और आदम की खिलाफत में, दाऊद की खिलाफत में और हारून के खलीफा बनने में, खलीफा बनने के तरीके में क्या शबाहत? बताओ। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों को खलीफा बनाया जो उनसे पहले गुजर चुके। यानी अल्लाह तबारक तआला पहली उम्मतों में भी खलीफा बनाता आया है। जिस तरह पहले वालों को जिस तरीके से उनको बनाया था, इस उम्मत में भी उसी तरह से बनाएगा। तो बता देना कि आदम जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम जिस तरह खलीफा बने हैं और अबू बकर जिस तरह बने हैं, इसके इनमें क्या शबाहत है? बताओ। जवाब सुने, आप जवाब सुने। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरह पहली उम्मतों में अल्लाह तबारक तआला की सुन्नत रही है कि वो खलीफा बनाता आया है, इस उम्मत में भी अल्लाह तबारक तआला खलीफा बनाएगा। ये आपके अल्फाज हैं, ये कुरान के अल्फाज नहीं करेगा। सुने, आप सुने, तफसीर नमूना और तफसीर मीज़ान से जवाब दूंगा आपको। तफसीर नमूना में ये लिखा है कि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह यारी साहब, आप झूठ कह रहे हैं, आप तोहमत पे लगा रहे हैं। साहिब तफसीर नमूना ने ये जुमले नहीं कहे, आप झूठ कह रहे हैं, या उसने मुखालिफिन का कौल नकल किया है, इसको आप मुसन्निफ के कौल की तरफ पे नकल कर रहे हैं। मुझे पता है, मैंने ये सब तफसीर देखी। एक हवाला, अगर मेरा एक हवाला गलत निकले तो मैं निकालता हूं। काबा की कसम में शिया मज़हब कबूल करूंगा। मैं अभी दिखा देता हूं कि आपने मिनहाजुस सादिकीन की तफसीर से गलत नकल किया है, झूठ बोला। मैं अभी शिया होने को तैयार हूं। अच्छा, अभी दिखा देता हूं, कोई बात। अगर हुआ तो आप मुसलमान होंगे। अगर हुआ तो मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफिर हैं, दूसरों की तकफीर नहीं करते। आपने मेरी तकफीर की तो तकफीर अपना सुन लो कि तुम काफिर हो, क्योंकि मैंने ऐलान किया कि अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो तो मैं अपना नाम गुलाम यजीद रखूंगा। अभी तक आज तक कोई नहीं आया। आपने मुझे तकफीर किया है तो तकफीर अपना सुन लो। आपको मिनहाजुस सालिहीन, बस चुप करो, मिनहाजुस सालिहीन की तफसीर सुन लो। मिनहाजुस सादिकीन, मिनहाजुस सादिकीन की ये तफसीर है मेरे मोहतरम नाजरीन। इसको आप किसी भी वक्त, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप इसको देख सकते हैं। मकतबतुल मदरसा, भाई प्लीज चुप करो, मकतबतुल मदरसतुल फ़क़हा की वेबसाइट पर, ये उनकी, मेरे पास इसकी PDF नहीं है और इसका प्रिंटेड कॉपी भी नहीं है, लेकिन उस मदरसे में मौजूद है, उस वेबसाइट में मौजूद, आप देख सकते हैं। ये उस वेबसाइट पे, प्लीज चुप करो, प्लीज चुप करो। मुसलमान हो गए आप,
پہلے چپ کرو. ابھی آپ نے خود بولا کہ اگر آپ کا واسطہ غلط نکلا تو آپ شیعہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سن لو. اگر صحیح ہوا تو آپ مسلمان ہو گئے, یہ بھی کہیں آپ. میں مسلمان ہوں. ابو بکر عمر کا تم پہلے اسلام ثابت کرو نا. اوے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, پھر ہم بات کریں گے. وہ تو مولا علی کے بھی امام ہیں. وہی تو پہلے اسلام ثابت کرو, پھر ہم. آپ حوالہ پڑھیں, آگے مت حوالہ پڑھیں. آپ مجھے بات کرنے دیں گے نا. حوالہ پڑھیں. تم نے میری تکفیر کیا ہے. دیکھو عزیزو, یہاں پر میرا ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے. میں اپنے چیلنج کو دہراتا ہوں. حوالہ پڑھیں, حوالہ پڑھیں, حوالہ. ابو بکر عمر کے ایسے اعمال ان کے اپنے کتب سے. پلیز چپ کرو. حوالہ دیکھ لیا نا آپ نے. اوکے دکھا دیتا ہوں. نہیں کھول رہے, نہیں کھولے تو صحیح ہے, تفسیر تو کھولے نا. اوکے میں بھائی صاحب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, نہیں کرنے دیں گے. عزیزو چیلنج ہے میرا. انہوں نے میری تکفیر کیا, کہتا ہے آپ مسلمان بنے. تو سن لیں کہ جو شخص یہاں پہ مولوی آئے گا ابو بکر عمر کے, جس طرح وہ ہے نا مرزا عبد القادر, مرزا غلام احمد قادیانی, وہ کلمہ گو تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, لیکن اس کے باوجود سب کہتے ہیں کافر ہے. اسی طرح ابو بکر عمر کے اعمال ایسے ہیں جو ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. کوئی بھی عالم آ جائے اس موضوع پہ میرے سے مناظرہ کرے, میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. سن لو, یہ دیکھیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ مسلمان نہیں ہے. قسم سے کچھ آپ کے قسم سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن میرے سر پر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. او بھائی تم اپنے امام کی امامت تو اسلام ثابت نہیں کر سکتے, تم مجھے کافر بنا رہے ہو. منہاج الصادقین پڑھو, منہاج الصادقین پڑھو. پڑھ رہے ہیں بھائی, وہی پڑھنا چاہ رہا تھا تو آپ بیچ میں آ گئے نا تکفیر کی, تو میں نے آپ کی امام کی تکفیر کے کفر کا آپ کو یاد دلایا. اچھا سنو عزیزو, یہ تفسیر ہے منہاج الصادقین کی. یہاں پر یہ صفحہ جو ہے آپ کی خدمت میں, یہ اگر آپ ادھر دیکھ لیں, یہ جلد نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے اس کا, صفحہ نمبر 311. اوکے, وہ فرماتے ہیں کہ از ابی ابن کعب مرویس, یہ روایت جو ابی ابن کعب سے مروی ہے ان کے کتب میں ہے, ان کے مثلا کتاب تاریخ تفسیر طبری میں ہے. اچھا, مرویس مہاجرین. ابھی سن لو, یہ کچھ فقرے ہیں, ایک دو صفحے ہوں گے تو اس میں آپ کا فقرہ آ جائے گا. مہاجرین بعد از 10 سال در مکہ با ترس و بیم بودن. مہاجرین کو مکے میں ڈر تھا 10 سال تک. یہ بہت مشہور روایت ہے ان لوگوں کی جو اسی آیت کے ذیل میں ہے, اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نہیں ہیں, یہ ابی ابن کعب کے جملے. اچھا, اور اس کا سند بھی معلوم نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں. اور مدینے میں آ گئے انصار کے پاس, اور قریش اور اکثر قبائل عرب کے جو تھے مکہ اور یثرب میں تھے, وہ محاربہ کرتے تھے, جنگ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. اور شب و روز پیغام ہائی تہدید آمیز و سخنان فتنہ انگیز می فرستادن, اور دن رات یہ جو تھے بہت خوفناک پیغام بیچتے تھے مسلمانوں کو ڈراتے تھے, دمکاتے تھے مشرکین, کیونکہ یہ اب مدینہ ہے. وہ مہاجران اکثر وقت باسلاح, اور مہاجر اکثر وقت سلاح کے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ روزگاری بحول و حراس گزارانی تھا. ایک زمانہ کا ترس زرز کا زمانہ تھا. پھر یہ آیت نازل ہو گیا, پھر آیا نازل آئی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ جو لوگ آپ سے ایمان اور عمل صالح بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ خلافت دے گی. یہ انہوں نے روایت کی ان سے. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تفسیر میں وہ آگے جا کے کہتے ہیں وہ بدن کہ علماء را اختلاف است در محل ورود آیے مذکورہ. یہ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ مسلمانوں کے درمیان, مسلمان علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. بعضی برانن کہ وارث در اصحاب پیغمبر, بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جیسے یہ حضرت کہتے ہیں. ونزد جمع دیگری عام است در جمیع امت, اور دوسروں نے کہا ہے کہ نہیں یہ عام ہے, پوری امت پہ شامل ہے, صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے. چی ایشان را خلفاء امم گزشتہ گردانیدہ کہ وجعلناکم خلائف و خلیفہ کسی اس کے پاس از گزشتہ باشد, کیونکہ یہ امت جو ہے دوسرے امتوں کی جانشین ہے. جیسے پہلے امت دنیا میں گزرے ہیں, ان کے بعد یہ امت آئی ہے, تو یہ پوری کی پوری امت جو ہے جانشین ہے پرانے امتوں کی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں وَإِن قَوْلِ ابن عباس و مجاہد است, اور یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول یہی ہے. وَأَزْ اہل بیت منقول است, اور جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے وہ کچھ اور ہے. یہ جماعت مخالفین کا قول تھے. اب اہل بیت علیہ السلام انہا فی آل محمد علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت آل محمد علیہ السلام سے نازل ہوئی ہے. روال عیاشی, عیاشی نے روایت کی ہے ان علی بن الحسین, امام حسین علیہ, ان علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے, انہو قرأ الآیہ, کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. قال واللہ ہم واللہ شیعتنا اہل البیت, اللہ کی قسم یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہیں.
یفعل ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مہدی هذه الامه. اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کو زمین کا جانشین بنائے گا کس کے ہاتھ میں؟ اس شخص کے ہاتھ میں جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام میں سے اور وہ مہدی ہے. یعنی پوری شیعہ قوم جو ہے یہ پوری زمین کے وارث، پوری زمین کے جانشین ہوں گے. لیکن یہ کس کے ہاتھ پہ جاری ہوگا؟ یہ امام مہدی علیہ السلام. وَهُوَ الَّذِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل من عترتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دنیا میں لائے گا میرے اہل بیت علیہ السلام سے، من عترتی، میرے عترت سے. اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا کنیا میرا کنیا ہوگا، اور پوری دنیا کو اور قسط اور عدل سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ پوری زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی. اچھا، ومثل ان روایت، اسی طرح اور بھی روایت از ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہ السلام مروی، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. بنا بر ان روایت صحیحہ، پس بنا بر ان روایت صحیحہ، لہذا اس روایت صحیحہ کے مطابق مراد بالذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس خطاب سے مراد الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر خدا اس اہل بیت ہو، پیغمبر خدا اس سے مراد ہے اور اہل بیت علیہ السلام مراد ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. وآیہ متضمن بشارت ایشان باستخلاف و تمکن ایشان در بلاد و ارتفاع خوف از ایشان نزد قیام مہدی علیہ السلام از ایشان. اور آیا متضمن ہے بشارت کی کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوف کے بعد، کہ خوف کا زمانہ ہوگا، وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کا جو خوف کا زمانہ ہوگا کہ ہر جگہ وہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں تبدیل کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ آیا اسی کی بشارت دے رہا کہ یہ ان کے مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا. وَمُرَاد بِقَوْلِهِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آنَس، کہ ہم چنان کی جماعتی کی صلاحیت خلافت داشتہ حق تعالی خلافت را بیشان تفویض نمودہ. اور یہ قول کہ اللہ نے فرمایا جس طرح پہلے والوں کو میں نے خلافت دیا، جس پہلے والوں کو کیسے خلافت دیا؟ صرف معصوم کو خلافت دیا اللہ نے. آدم معصوم، داؤد معصوم، ہارون معصوم. کہ جس طرح پہلے اہل عصمت کو خلافت، جس کو خلافت ملی وہ اہل عصمت ہے، ان میں تشابہ ہے. اسی طرح اور اس سے مراد کیا ہے؟ آدم و داؤد و سلیمان، آدم داؤد سلیمان علیہ السلام ہے. ودال بر ان قول، اور اس کی دلالت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. وقوله تعالی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ ہم نے آپ کو ملک عظیم عطا کیا ہے. اچھا، و اجماع اجرت طاہرہ بر اینس و اجماع ایشان اجتس، اور اس بات پر کہ یہ جو ہے آیت امام مہدی علیہ السلام کے حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہ اس پر اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے اور ان کا اجماع حجت ہے. یہ کس کی بات ہے عزیزو؟ یہ تفسیر منہاج الصادقین کے عبارات تھے جو میں نے نص یہاں پہ لکھا دی. اب یہ کیا کہہ رہے تھے کہ منہاج الصادقین والے فرمائے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چل آگے پڑھتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. اجماع کیوں اہل بیت علیہ السلام کی حجت ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی قول سے حجت ہے کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا. لم یفترق حتی یرید علی الحوض. و دیگر آن کے وعدے تمکین در ماضی و حال بھی وجہ پس منتظر باشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمکین کا وعدہ دیا ہے، تمکین کا وعدہ جو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری زمین پہ حکومت قدرت دے گی، یہ ماضی میں حاصل نہیں ہوا، حال میں بھی حاصل نہیں ہے، تو لذا یہ مستقبل میں ہوگا اور پس لذا اس کے انتظار کیا جائے. اچھا، وہ ابو المحاسن جرجانی در تفسیر خود آوردہ کے دلیل بر صحت ان قول کے مراد صاحب الزمانہ و فساد قول انان کے قائل بیان کے مراد صحابان کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کردن از ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیہ السلام، چه حق تعالی در عهد ابو بکر ولایت عرب را مفتوح ساخت و در عهد عمر بعضی از ولایت عجم بکشاد. و بر فساد قول آنان که گفتن که مراد جمیع امت پیغمبر است آن است که در این آیه وعده استخلاف و تمکین و تبدیل خوف به امن فرموده و وعده به چیزی باشد که در زمان حال نباشد بلکه در زمان مستقل باشد.
و این هنگام نمیتواند بود که مراد خلفای زمان ثلاثه مذکور باشد، زیرا که به اجماع جمیع امت خلافت ایشان به اختیار مردمان بود نه از جانب حق تعالی. پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اور شیعہ مفسر سے کہ ابو المحاسن جرجانی نے اپنے تفسیر میں کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی خلافت مراد ہے، ان کی خلافت باطل ہے، اس لیے یہ پیج کھولیں حضرت، یہ پیج کھولیں. نہیں سن لو پھر آپ نے تھوڑا ذرا نیچے کریں اس کو، پیج کو. ٹھیک ہے آ رہا ہے بھائی، آ رہا ہے جی. سارا مت پڑھے نا، جو میں نے عبارت پڑھی ہے وہ دکھائیں آپ مجھے دکھائیں. اگر نہ ہوئی تو میں ابھی کلمہ عبارت دکھائیں بھائی. عبارت کون سا بتاؤ جی. نیچے کریں اس کو. نیچے ہے تھوڑا زوم کریں نا، دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس سے زیادہ کروں گا تو نکل جائے گا نا پیج سے. یہ پورا پیج اسی طرح نظر آئے گا آپ کو، سطر پورے اسی طرح نظر آئیں گے. یہ یا جابر ہم خلفاء، یہ آپ کی مفاد کی اس میں بات ہے ہی نہیں. دیکھیں ہمارے میں نے جو عبارت پڑھی ہے وہ اگر منہاج الصادقین میں نہ ہو، میں ابھی کلمہ پڑھ کے شیعہ ہو جاؤں گا. دکھاؤ وہ اگر جملہ ہے بھی تو منہاج الصالحین منہاج الصادقین، ہاں منہاج الصادقین کی تفسیر ہے بھائی. یہ دیکھو، یہ منہاج الصادق تفسیر منہاج الصادقین فی الزام المخالفین. منہاج الصادقین کی تفسیر جماعت عمریہ کو ملزم کرنے، یعنی ان کا جواب ان کے رد میں انہوں نے لکھا ہے، آپ کی مذہب کی تائید میں نہیں لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ عبارت ہے، نہ مفسر کا یہ قول ہے نہ اس کا عقیدہ ہے. یہ پیج کھولے، یہ کول ہے، یہ کول ہے. اب بولو کہ کب میں نیچے جاؤں، پیج ڈاؤن کروں، بولو. ہاں تھوڑا زوم کریں اس کو، تھوڑا زوم کریں. یہ زوم بھائی، زوم. ہاں مزید نیچے جاؤں، بولو مزید نیچے جاؤ. جی نیچے جائیں. یہ نیچے بھائی، یہ دوسرا پیج، نیکسٹ پیج کریں. یا جابر ہم خلفاء و ائمۃ المسلمین من بعد اولهم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین. نیکسٹ پیج کریں حضرت. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. نیکسٹ پیج کوئی بات نہیں. نیکسٹ پیج یہ نیکسٹ پیج، یہ نیکسٹ پیج دیکھو. نیچے جا، نیچے جی نیچے. یہ سارا استدلال ہے بھائی، یہ سارے تفسیر منہاج الصادقین والے دلیل لاتے ہیں کہ بہت ساری روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام. ہاں میں کھول لوں اپنی موبائل میں. یہ نیچے کریں اس کو آپ. یہی نیچے ہاں اسی پیج کو نیچے کریں اور نیکسٹ پیج کریں. نیکسٹ. اچھا نیکسٹ پیج میں کھول لیتا ہوں. ایک منٹ میں کھول لیتا ہوں. کیا ہے؟ اچھا ابھی مجھے بات کرنے دو. ابھی دیکھو تم میں دوسری موبائل میں کھول لیتا ہوں. بھائی صاحب ٹھیک ہے، ابھی میں استدلال کرنے لگا ہوں. ابھی میں نے آپ کے حوالہ پڑھی ہے نا، آپ کے حوالہ پڑھنے میں 20 منٹ لگے ہیں. ابھی میری باری ہے کہ میں خود استدلال کرنے لگا ہوں بھائی. ٹھیک ہے، ابھی میری بات کو نہیں کاٹنا آپ نے. آپ اپنی حوالہ، آپ کا کام تھا کہ حوالہ اپنا خود دکھا دیتے. میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کا حوالہ دکھا دوں. میں نے آپ کے لیے اجازت کی، آپ نے جھوٹ بولا ہے. منہاج الصادقین کے تفسیر والے نے جو عبارت آپ نے نقل کی وہ کہا ہوگا اس نے، لیکن وہ اس نے مخالفین کا نقل قول کیا ہے، پر اس کو رد کیا ہے. اس کا اپنا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہیں. وہ بہت ساری احادیث لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اب میرے آج کے گفتگو کے درمیان آپ نے نہیں بولنا. یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، تعلیف زرکشی. اب جو ہے نا ابھی 8 بجے پروگرام جو ہے ابھی 8 گھنٹے ہو گئے مجھے. یہ شخص آیا نا ابھی کہتا ہے کہ مجھ سے لوگ کب کب آ جاتے ہیں. میں اگر چاہتا تھا کہ یہ گفتگو جلدی ختم ہو جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی آپ یوٹیوب والے دیکھو، یہ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے اب 8.25 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اب دیکھ لو ابھی یہ خود بھی فریز ہو گیا. پتہ نہیں ہے منہاج الصادقین کے پیچھے خود فریز ہو گیا. یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن الطبعہ الثالثہ. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 پہ خطاب العام والمراد الخصوص. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر جگہ جو خطاب ہے مخاطب کی، انتم منکم، اس سے مراد ہمیشہ سب لوگ ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خطاب کے الفاظ عام ہوتا ہے، مراد ایک خاص شخص ہوتا ہے یا ایک خاص طائفہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے
کہ مراد خطاب عام ہوتا ہے، مراد خصوص ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سارے وہ دلائل لے کے آتے ہیں. مثلا قوله تعالی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعا والمراد بعضهم لأن القائلين غير مقول لهم والمراد بالأول نعيم بن سعيد الثقفي. الناس لوگوں نے ان سے کہا، سب لوگوں نے کہا نہیں، ایک شخص نے کہا نعیم ابن سعید الثقفی یا نعیم ابن سعید الثقفی، وہ ہے، اس سے مراد وہ ہے. والثانی ابو سفیان ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ آپ کے مقابلے میں جمع، سب لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، ایک طائفہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جمع ہو گئے تھے. اچھا وقوله انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاء، ذالکم سے مراد سب ہیں، آپ سب سے آپ سب سن لو کہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے. یہ آپ سب اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، واحد بعینہ، ایک خاص شخص اس سے مراد ہے. اب وہ ذکر نہیں کرتا کہ اس کی حدیث کون سی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے جیسے لوگوں نے ایمان لائے، اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں. کون مراد ہے؟ عبداللہ ابن سلام مراد ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، یہ سب لوگ تو مراد نہیں ہیں، کچھ لوگ مراد ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. لم يدخل فیہ الاطفال والمجانین، اطفال لوگوں میں سے نہیں ہے، پاگل لوگوں میں سے، لیکن اس خطاب میں شامل نہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن نے فرمایا، یہ بھائی صاحب پتہ نہیں کیوں فریز ہو گئے، یہ واپس آ جائیں، منہاج الصادقین لینے چلے گئے، یہ خود فریز ہو گئے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر لفظ خطاب عام ہے، دیکھیں محترم، کہ بلے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، منکم سے مراد یہ سب لوگ ہیں. یہ ہو سکتا ہے مراد خاص افراد ہوں، سب لوگ نہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام میں سے کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. اوکے اچھا اب واپس آ گئے. اچھا اب سنو مزید. جی وہ لنک کھولیے گا منہاج الصادقین کی. نہیں آپ خود کھولو بھائی، تم نے خود کہتے ہیں، میں نے بہت کھولا آپ کا میں نے منہاج الصادقین کے مصنف کی رائے بتا دی. ایک منٹ، ایک سیکنڈ کھولیں، جسٹ ایک سیکنڈ. کون سا صفحہ نمبر بتاؤ، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی بتاؤ، جلد نمبر صفحہ نمبر بتاؤ، میں کھول لیتا ہوں. ویسے اس کے صفحات بہت ہیں. کوئی سا اچھا کھول لیتا ہوں اوکے، دوبارہ کھول لیتے ہیں بھائی، کھول لیتے ہیں. ایک منٹ میں یہ لو جناب، یہ کھول لیا. بتاؤ یہ میں اس کو زوم کر دوں، تھوڑا زوم کریں، تھوڑا زوم ہے. یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 صفحہ نمبر بتاؤ تاکہ میں وہ صفحہ نمبر کھول دوں. ہاں ابھی شیئر ہو جاؤ نا. ویب سائٹ کون سی ہے یہ ویب سائٹ؟ جی یہ ویب سائٹ ہے مدرسۃ الفقہ. میں آپ کو مسلمان کر رہا ہوں، آپ ویب سائٹ بتائیں، ویب سائٹ کون سی ہے؟ مکتبۃ مدرسۃ الفقہ. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تو یہاں پہ دو باتیں ہیں میرے محترم ناظرین، اچھی طرح سے سن لو. ایک یہ ہے کہ پوری زمین کی خلافت ملے گی. یہ پوری زمین کی جو خلافت ہے میرے محترم ناظرین، یہ پوری زمین کی خلافت جو ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں نہیں کئی آیات میں دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں اس کا وعدہ دیا ہے. انہوں نے یہ کہ ابو بکر عمر کو جو خلافت ملی ہے وہ محدود خلافت ملی ہے، اور ان کو جو خلافت ملی ہے وہ بھی سیاست کی وجہ سے ملی ہے، نص کی وجہ سے نہیں ملی ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح جیسے میں نے پہلے والوں کو خلافت دی، پہلے والے معصوم تھے، ابو بکر عمر معصوم نہیں. پہلے والوں کو خلافت نص سے ملی، ابو بکر عمر کو خلافت نص سے نہیں ملی. اور ابو بکر عمر کی خلافت کیا ہے؟ محدود ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ پوری زمین کی خلافت ملے گی. یہ کتاب سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر بیروت لبنان. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 893 باب السواد الاعظم کتاب الفتن میں. کتاب الفتن میں نہیں ابھی میں مجھے پلیز مجھے بات کرنے دو. جب میری بات ختم ہو، میں نے او بھائی صاحب میں نے آپ کا حوالہ دکھا دیا، ہونے کو تیار ہوں تو بس بات ختم ہے نا. نہیں ٹھیک ہے، میں اپنا استدلال کروں، پھر آپ کا حوالہ بھی دیکھ لیں گے. نہیں آپ حوالہ میرا استدلال بھائی صاحب مجھے نہیں،
دیکھیں بھائی صاحب مجھے استدلال کا حق ہے، آپ نے اتنے نقاط اٹھائے، مجھے بھی استدلال کا حق ہے، میں نے اتنا ٹائم لگا دیا، آپ نے جو آپ کی آن لائن کھولی ہے نا، اگر آپ اتنے ویب سائٹ بتائیں وہ مدرسۃ الفقہ، وہ آپ کا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کا حوالہ میں نکال دوں. نہیں دیکھیں کسی بھی مناظرے میں اوریجنل اصل پڑھیے کتاب تفسیر دکھاؤ، لے کے آؤ، لائبریری میں پڑھیے، لے کے آؤ. غلط ثابت ہو تو میں شیعہ ہوں گا، اور اگر صحیح ثابت ہو تو آپ مسلمان ہوں گے. ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ابو بکر عمر کا اسلام سب پہلے ثابت کریں. مجھے بات کرنے دو پلیز. وہ تو مولا علی کے بھی امام ہیں، شیخ کریم مولا علی کے امام ہیں. وہ اگر مسلمان نہیں ہے، اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان کے امام نہیں ہے. مولا علی کے امام ہیں وہ. پلیز سب چپ کرو بھائی صاحب، کائنات میں کوئی مسلمان نہیں ہوا آج تک. بالکل میری بات سنو، آیا پہ بات ہو رہی. اچھا یہ روایت ہے کہ ثوبان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے روایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صادقین کا کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ اور بھائی میرا کام نہیں ہے آپ کا حوالہ دکھانا، میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا حوالہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ کتاب تفسیر اب آپ استدلال کے لیے آئے، حجت لے کے آنا تھا آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زویت لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها واعطیت الکنزین. زمین میرے لیے چھوٹی بنائی گئی، محدود ہو گئی میرے آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق و مغارب زمین دے، ایسٹ ویسٹ سب دکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دو خزانے دیے ہیں، الاسفر والابیض، ایک زرد رنگ کا لال رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، سونا چاندی یعنی ذهب والفضة. وقیل لی ان ملکک الی حیث زوی لک. پوری مشرق و مغرب اللہ نے دکھا دی اور کہا کہ آپ کی حکومت سب تک جتنا آپ کو نظر آئی سب پر ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جو وعدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے وہ کون سے؟ پوری زمین کے وعدہ ہے، وہ ایک خاص جگہ کی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے. اور اس حدیث کی تصحیح بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آلوسی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر چاہتے ہیں، بے دین چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو خاموش کریں اپنے پھونک سے، اور اللہ اپنے نور کو ظاہر کرے گا چاہے کہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو. هو الذی، وہ رب ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، اس کام کے لیے، علی الدین کلہ، کہ پوری ادیان پر وہ حاوی ہو جائیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے کہ مشرکون کو پسند نہیں نہ آئے. تو جو وعدہ ہے وہ صرف ایک محدود وعدہ نہیں تھا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ چھوٹی سے ان کو حکومت ملے، نہیں. وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے اس آیت کا ترجمہ. یہ مولوی صاحب ہیں، ترجمہ انہوں نے ترجمہ کیا، ان کا نام ہے طاہر قادری صاحب. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرکین کو برا لگے، ہر دین پہ غالب ہو جائیں. تو اسلام جو ہے فی الحال یہ اللہ کا جو وعدہ یہ پورا ہوا ہے؟ بالکل پورا نہیں ہوا. کیوں پورا نہیں ہوا؟ کیونکہ بقیہ ادیان کے ابھی اتباع مسلمانوں سے زیادہ ہے، ان کی بہت بڑی شوکت ہے، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چھاپ. وہ میری بات سنو، اوے مولوی، او بھائی بات سنو نا، میری استدلال سنو پھر جواب دے دینا ان باتوں کا، دانت نہ نکالو. نہیں آپ استدلال کرتے رہے. استدلال سے اگر گاوالا غلط ثابت ہوا تو میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں، باقی دلائل کیوں دے رہے ہیں آپ؟ آپ یہ حوالہ کبھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. ان نقل قول ثابت کر سکیں گے کہ انہوں نے کسی مخالف کا نقل قول کیا ہے نا، وہ تو حوالہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل. آپ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. جو پلیز تکفیر بند کرو، اپنا مہربانی کرو، تم میری تکفیر نہ کرو، میں ابو بکر عمر کی تکفیر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ پلیز احترام سے. مولا علی کے امام ہے نا، وہ مولا علی علیہ السلام کے غلام ہیں. من کنت مولا فعلی علیہ السلام امام ہے، امام ہے. مولا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا علی شیر خدا نے مولا. پلیز بات کرنے دو، ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو. مسند احمد ابن حنبل جزء 9 ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 236 ہے. حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ہے، مقداد ابن اسود روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام، کہ پوری زمین پر
पूरी जमीन पर इस्लाम का बोलबाला होगा, उससे क्या? जो वादा है अल्लाह का वो क्या है? अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। ये अबू बकर उमर के जमाने में कहां पेश आया? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर कोई घर नहीं रहेगा, चाहे वो मिट्टी का घर हो या ऊन का घर हो, कि कलिमतुल इस्लाम उसमें दाखिल होगा, बिइज़्ज़िन अज़ीज़िन व ज़ुल्लिन ज़लील, चाहे जबरदस्ती चाहे रिज़ा से। इम्मा युइज़्ज़ुहुमुल्लाहु फयजअलुहुम मिन अहलिहा औ युज़िल्लुहुम फयदीनून लहा। मैं पानी पी लूं। सलामुल्लाहि अलल हुसैन लानतुल्लाह अलैहि यज़ीद। चाहे कि वो मर्जी से मुसलमान हो या जबरदस्ती उनको मुसलमान किया जाए। ये किताब है तफसीर समरकंदी, तफसीर बहरुल उलूम, हवाला इस तरह पेश किया जाता है, मुझसे सीखो भाई। चाप दारुल कुतुब इल्मिया जुज़ सालिस, किताब छपी है सन 1993 में। हुवा अल्लज़ी अरसलहु रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है दीन हक़ के साथ, ताकि तमाम अदियान पर वो गालिब आ जाए। ये सफ़ा नंबर 359 में अबू लैस समरकंदी, जो हनफी भी हैं, मातुरीदी भी हैं, तफसीर बहुत मशहूर मुफस्सिर हैं, उन्होंने कहा कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह का क्या मतलब है? यानी अलल अदियान कुल्लिहा, सब अदियान पे ज़ाहिर हो। इन्नहु यकूनु फी आखिर ज़मान ला यबका अहदुन इल्ला मुस्लिमुन औ ज़िम्मतुन लिल मुस्लिम। कि ये वादा आखिर ज़मान में पूरा होगा कि या तो सब मुसलमान हो जाएंगे या लोग ज़िम्मी बन जाएंगे। अच्छा, तो ये वादा मुख्तलिफ कुतुब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है। दूसरा वादा मुलाहिज़ा फरमाइए कि सूरह मुबारक अनबिया में अल्लाह ताला की जानिब से आया नंबर 105 में, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। देख रहे, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। अब अल्लामा साहब मेरी तरफ देखो, देखो नुक्ता समझ लो, सुन रहा हूं। लयस्तख़लिफ़न, जमीन का जानिशीन बनाएंगे। फरमाया उसी आयत की दूसरे अल्फाज में सूरह अनबिया में कि हमने ज़बूर में जिक्र के बाद न फरमाया है अन्नल अर्ज़ यरिथुहा, पूरी जमीन का वारिस। वहां पे फरमाया जमीन का जानिशीन, यहां पे फरमाया जमीन का वारिस इबादी अस्सालिहून, सालेह बंदों को बनाएंगे। तो मुझे बताएं कि पूरी जमीन का क्या अबू बकर उमर वारिस बने? इन सवालात का आप जवाब दे देना भाई, ठीक है ना? मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे। अब ये देखो हवाला मिल गया, आप मुसलमान हो जाए। अब हवाला हो गया, आप सफा नंबर क्या? हो जाए। सफा नंबर क्या है? सफा नंबर मुझे बताओ। 312 जिल्द नंबर सफ़े पर लिखा है, जिल्द नंबर बोल नहीं रहे थे। जिल्द नंबर 6, जिल्द नंबर 6। ओके, आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा। जिल्द नंबर 6 मैं लिख लेता हूँ, मेरी बात खत्म हो। खत्म हो गई है। देखो हवाला दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। आप मुसलमान हो जाए, आप मुसलमान हो जाए। आप हवाला भी नहीं दिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, आप इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं या मजाक करना चाहते हैं? हवाला पहले देखेंगे, फिर आप कहते हैं कि हवाला मैं दिखा चुका हूं। ठीक है, आप देखें। हवाला पहले हम इधर नहीं देखेंगे, सिर्फ दिखा भी लेंगे, ठीक है ना? मिनहाजुस सादिकीन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 312। ओके, आ जाएगा। इन्नल अर्ज़ यरिथुहा। नहीं, ये खोलें ना, आप क्या कर रहे हैं? ओ भाई, मेरा गुफ्तगू है, ठीक है। मैं एक मौजू पे मेरी गुफ्तगू जा रही है ना, मैं उसको खत्म करता हूँ, फिर मैं आपके हवाला देखूंगा। भाई आप गुफ्तगू के दरमियान में ना पढ़ें। नहीं, आप काम की नहीं है ना गुफ्तगू आपकी। ये हवाला दिखाएं। ये मैं इसी आयत के मुतालिक बात कर रहा हूँ, आपके हवाले की तरफ आएंगे। जनाबे वाला देखें, अर्ज ये है कि इस आयत, और भाई साहब मुझे बात करनी है। 4 बज रहे हैं, फजर की नमाज हो रही है। मैंने आपको दावत तो नहीं दी, आप आए हैं। मैंने आपको दावत तो नहीं दी है, तो आप इधर आए हैं। काम की बात आप इधर आए हैं, तो गुमराह करें ना। फजूल कहां है? मैं आया इन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिल ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। पूरी जमीन का वारिस इबाद सालिहीन बनेंगे। अबू बकर उमर पूरी जमीन के वारिस नहीं बने। ये कौन है? ये किताब शवाहिद और तंज़ील। इसका जवाब तफ़सीरुल मीज़ान में दे दिया है कि पूरी जमीन मुराद नहीं। मुझे बात करने दो। पूरी जमीन क्यों मुराद? प्लीज मुझे बात करने दो। पूरी जमीन मुराद नहीं, प्लीज मुझे बात करने दो। यहाँ क्या ना आपका बस शवाहिद और तंज़ील लिक़वाइद तफ़दील। हाकिम हस्कानी साहब की किताब है, सन 2010 बेरूत लबनान में छपी है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि यहां पर वो रिवायत करते हैं, आपका आलिम है, आपका मुहद्दिस है, आप लोगों का मुफस्सिर है, हमारा नहीं है,
انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود سے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے 3 خلیفہ ہیں، اللہ کے 3 خلیفہ ہیں، ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور دوسرا خلیفہ جو ہے بھلے داؤد علیہ السلام ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، والخلیفۃ الثالث حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی آدم و داؤد۔ آپ لوگوں نے خود اپنی کتاب میں روایت کیا، آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے، ایک روایت بولے وہ ضعیف بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں پڑھوں ابھی پڑھوں میں آپ نے کہا ایک حدیث نہیں ہے، ابھی مجھے پڑھنے دیں۔ نہیں، اگر میں نہ پڑھوں، مولوی صاحب اگر میں جب میری نہ بات پڑھوں تو پلیز جب میری بات ختم ہو تو آپ پڑھ لینا۔ آپ کی بات ختم ہی نہیں ہو رہی، گھنٹہ ہو گیا، آپ تقریر کیے جا رہے ہیں، یہاں مجلس سننے تھوڑی آیا ہوں میں، یہاں بیس کرنے آیا ہوں۔ آپ 10 منٹ بات کریں گے، میں 10 منٹ بات کروں گا، آپ کی تقریر سننے نہیں آ رہا میں۔ آپ نے بات کر لی، میں آپ کی کتب سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ وعد اللہ الذی وفیہ نزل ایضا کی کتاب کے دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو، میں بھی آپ کی کتب سے دلائل دے رہا ہوں جناب والا۔ اور بھائی ایک دلیل آپ نے دی تھی کتاب منہاج الصادقین سے، وہ جھوٹ کہہ رہا تھا آپ نے، کھولے نا اس کو، کھولے، اگر وہ حوالہ غلط ہویا تو میں ابھی مسلمان، میں ابھی بھائی دنیا میں کئی ایسا ہے کہ ایک شخص استدلال کر رہا ہے، اس کے استدلال کو ختم نہ ہونے دو، کہتا ہے مجھے میرا حوالہ دیکھو۔ میں نے کہا میں آپ کا حوالہ نہیں دیکھوں گا، میں نے کہا آپ صبر کریں، میری بات ختم ہو پھر آپ اپنا حوالہ دکھائیں۔ اوکے، تو چلو میں یہ حدیث بھی دیکھ لو اپنی یہ کتب میں۔ وفیہا نزل ایضا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہاں پہ ایک نہیں کئی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ بلی علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، خود یہ آپ کا روایت ہے، انی اقسم بالذی فلق الحب وبرع النسم وانزل الكتاب على محمد صدقا وعدلا لیعتفن علیکم هذه الآیہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اس کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا نزلت فی آل محمد علیہ السلام، ابن عباس سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن محمد، یعنی امام جعفر عبداللہ ابن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آپ اتنی مجلس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب وعملوا الصالحات ہی لنا اہل البیت۔ اور بھائی یہ آپ کے احادیث ہیں، یہ دیکھیں تفسیر منہاج الصادقین، دیکھیں تفسیر نمونہ میں کھول دوں گا۔ مستخلف الذین من قبلہم میں کیا جواب دے رہا ہے علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں لکھ رہا ہے، سنیں او بھائی نہیں، کیا لکھ رہا ہے؟ میری بات ختم ہو، میری بات ختم ہو تو بات کر لینا۔ بعض دوسرے حضرات مثلا مفسر عالی قدر علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس معنی کو بعید قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے الذین من قبلہم کے الفاظ کو انبیاء کے شایان شان نہیں سمجھا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے مراد انبیاء کی خلافت نہیں ہے۔ یہ تفسیر میزان، تفسیر نمونہ، یہ جلد 8 صفحہ نمبر۔ او بھائی اجازت دیں، ہم آپ کے حوالے کو دیکھیں گے، آپ کے حوالوں کو دیکھیں گے۔ مجھے ایک منٹ، آپ کو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ کی بات پہ تو ہمیں اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ روایت موجود ہے، نکلا تو میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا۔ ایک حوالہ اگر کسی میں دم ہے، ایک حوالہ غلط ثابت کرو۔ آپ کا سب حوالے غلط ہیں، ان کو صحیح ثابت کرنا آپ کا کام ہے کہ ادھر دکھا دو، ادھر ویڈیو پہ نکال۔ پہلے منہاج الصادقین تو کھولیں، اچھی بات ہے، ابھی کھول لیتا ہوں، بس ایک حدیث سن لو، اگر صحیح ہوا تو جی اچھا ایک حدیث سن لو، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں۔ نہیں آپ نے بہت مجلس پڑھ لی ہے، اب تفسیر نہیں میری مرضی، میں استدلال کرنا میرا کام ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ نے جو استدلال کیا۔ 10 منٹ آپ بات کرتے ہیں، 10 منٹ میں نے کہا ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، اس کے بعد منہاج الصادقین میں کھول لوں گا۔ یہ آپ کو اس میں پریشانی ہے؟ آپ ہی بخاری سے نقل کرنے لگا، بات کر لی ہے، بخاری سے نقل کرنے لگا ہو رہی ہے، بس میرا کیا قصور ہو رہی ہے؟ میرا قصور نہیں، میں 9 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، میری آپ سے تفسیر منہاج الصادقین کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ وہ بھائی پڑھ لیں گے بھائی، ایک حدیث سن لو پھر اس کے بعد پڑھ لینا، اوکے؟ میرے محترم ناظرین، آیا کیا ہے؟ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ خوف میں رہتے تھے، اور ان کے خوف کو اللہ بدل دے گا امن میں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ عمر صاحب خوف میں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ اسلام کے لیے وہ خوف زدہ کبھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں،
یہ باب کتاب مناقب الانصار میں یہ باب ہے، باب اسلام عمر، اسلام عمر بن الخطاب کے اسلام لانے کی کہانی. دیکھیں کہ اسلام لانے کی کہانی، کہ یہ انہوں نے خود آیت تلاوت کی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے. سورہ کون سی سورہ انہوں نے تلاوت کی تھی؟ کہ مہاجرین والی کی صورت میں، کہ جن لوگوں کو خوف کے ذریعے ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، وہ آیت انہوں نے تلاوت کیا تھا. کیا یہ آیت ابو بکر کو شامل، عمر کو شامل ہو جاتا ہے ابو بکر کو؟ یہ لوگ کبھی ان کو کفار سے خوف رہا تھا؟ ملاحظہ فرمائیے یہ اسلام عمر کیسے اسلام لائے تھے. عبداللہ ابن عمر اپنے والد عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، بینما ہوا فی الدار خائفہ، عمر خوف کے مارے اپنے گھر میں چھپے ہوئے تھے. کس سے خوف تھا؟ خوف اس سے تھا اذ جاءہ العاص ابن وائل السہمی، کہ عاص ابن وائل امر عاص، وہی ان شانئک هو الابتر، وہی کافر جو آخر تک کافر مرا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا تھا، شعر کہتا تھا، حج کرتا. ابھی سنیں گے تو آئے گا، سنیں گے تو آئے گا. موضوع کو تبدیل مت کر، موضوع میں متعلق ہے، وہ جو بتاؤں گا تعلق نہیں ہے. یہ اسلام کی شروعات کی بات کر رہے ہیں آپ، اور میں بات سنو پلیز میری بات کو نہ کاٹو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ، میں اللہ یمکنن لهم من بعد خوفهم امنا، جن لوگوں کو خلافت ملے گی وہ خوف زدہ ہوں گے، پھر وہ امن میں آ جائیں گے. تو ابو عمر خوف کی حالت میں ہے. اس وقت شانئک هو الابتر، عاص بن وائل السہمی آتے ہیں، وہی شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، اور وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، بڑا ملعون آدمی تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا. اس نے عمر سے کہا ہے ما لک ما بالک، تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، اس عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ کا قوم مجھے قتل کر دے گی. یہ بھی کفر کی حالت میں کہتا ہے میں اگر مسلمان ہو جاؤں گا مجھے لوگ قتل کریں گے. تو اس نے کہا لا سبیل الیک بعد ان قالها امنت، اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، مجھے پناہ دیتا ہوں. عمر کہتے ہیں اس کے بعد مجھے امن کا احساس ہوا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ عمر نے اسلام بھی جو لایا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کی اجازت سے اور اس کی پناہ میں اسلام لایا. اب یہ خود کہتے ہیں اس کے بعد میں امان میں تھا. عمر اب کب کفار کے امان سے نکلا تھا؟ یہ مجھے اپنی کتابوں سے ثابت کر کے دینا. بدترین دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس نے عمر کو پناہ دی ہے، لیکن پناہ دی ہے، بات سن لو، لیکن پناہ دی ہے اور اس کے پناہ میں اس نے امن کا احساس کیا ہے. نہیں سن لو جو شخص خوف زدہ ہی نہیں ہے، دیکھیں وہ جو کفار کے پناہ میں تھا، کبھی اس نے کفار کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا ہے، پتھر نہیں مارا ہے، نہ اس نے نہ ابو بکر نے. اس کو کفار سے کیا خوف تھا؟ خوف زدہ تو اہل بیت علیہ السلام تھے، خوف زدہ تو اہل بیت علیہ السلام تھے. قتل اہل بیت ہوئے ہیں، غارت اہل بیت علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کے گھر جلیں، ان کے خیمے جلیں، وہ ہر نسل میں خوف زدہ ہیں، ان کا خوف ثابت ہے. ابو بکر عمر کا خوف مجھے دکھاؤ، ابو بکر عمر کا خوف مجھے دکھاؤ. اچھا تو یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین. تو آیا کیا کہہ رہا ہے؟ آیا مختلف مقامات پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہو سکتے. پہلی انہوں نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ پوری زمین کی خلافت. میں نے آپ کو اپنی تفاسیر دکھائے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دکھا دی، میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ پورے ادیان پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. وہ ابو بکر عمر کے خلافت میں ہوئی ہے؟ اس کا جواب اس شخص نے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. کہتا ہے تفسیر میزان میں محمد حسین طباطبائی نے کہا، محمد حسین طباطبائی پہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں، جیسے آپ نے تفسیر منہاج الصادقین پہ بہتان باندھا ہے. اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا قول نقل کر کے قول ان کا رد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان کے جو کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے جو حوالے ہیں میں پیش کروں، لیکن میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں دکھا لیتا ہوں صفحہ نمبر 312. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے تفاصیل لے کے آتے. اچھا جلد نمبر 6 دیکھیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ تفسیر لے کے آ رہا ہوں. تفسیر ہے یہ منہاج الصادقین، تفسیر محترم ناظرین یہ تفسیر ہے منہاج الصادقین، ٹھیک ہے نا، ملا فتح اللہ کاشانی کی فی رد المخالفین. یہ کہہ رہے ہیں جلد نمبر 6 اور بھائی صحیح ہے، صفحہ نمبر 312.
یہ صفحہ نمبر 312. اب مجھے بتاؤ, یہ صفحہ نمبر 312 ہے بھائی. اب میں آپ کی آواز کھول دوں, آپ کہہ دیں کہ بھائی اس میں کہاں ہے جو عبارت آپ نے کہا ہے وہ کہاں ہے, مجھے بتاؤ. اور بچی بتاؤ عبارت کہاں ہے. 3 صفحہ یہ بھائی یہ جلد نمبر 3 ہے, یہ جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 312. دکھاؤ بھائی, دیکھو کون سی عبارت ہے. وہی دکھا رہا ہوں. تھوڑا اس کو زوم کریں. زوم کرتے ہیں بھائی, یہ زوم کرتے ہیں تو نکل جاتا ہے, پورا پیج سے نکل جاتا ہے. وہ زوم نہ کریں تو بہتر ہے بھائی. آپ کہتے ہو 70 نمبر بتاؤ نا, میں خود نکالوں گا. کون 70 نمبر 9 سے پڑھیں. 70 نمبر 9. اچھا میں 10 پہ پڑھیں. 70 نمبر 10. اوکے 70 نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قولہ النبی یہاں سے نہیں وہاں اوپر جو لکھا ہے نا من قبلہم, یہاں سے تھوڑا زوم کریں. تھوڑا زوم کریں. یہاں سے تھوڑا زوم کریں. تھوڑا یہاں جو سلیکٹ آپ نے من قبلہم, ہاں تھوڑا یہی ہے. نیچے کریں. تھوڑا نیچے کریں. یہاں روکے. اب جو سلیکٹ کیا ہے نا من قبلہم سے آپ, اب اس کی نیچے والی لائن کو چھوڑ کر اس کی دوسری لائن سے پڑھیں آپ, شروعات سے. او بھائی یہ ایک کلام ہوتا ہے نا مصنف کا, وہ دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے جو کلام کا کوٹ کیا نا وہ آپ دیکھیں نا, وہ کیا لکھا ہے اس میں. پلیز مجھے بات کرنے دیں. پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں. اس مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس آیت میں اس نے شروع میں جماعت مخالفین کے آپ پڑھیں تو صحیح نا. اب بھائی صاحب میں پڑھوں گا, آپ مجھے پڑھنے دیں. میں نے بہت پڑھا ہے, پہلے بھی آپ کو پڑھا ہے. پہلے بھی یہ عبارت صفحے سے گزرے تھے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا تھا. صفحہ نمبر 312 میں نے اس وقت بھی دکھایا تھا. اس سے پہلے وہ مخالفین کے نقل قول کر رہا ہے بھائی, اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے. ابھی مثلا میری گفتگو ہو جائے نا, میں مثلا ابو بکر عمر کی خلافت پہ بات کر رہا ہوں, میں شروع میں کہہ دوں گا کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے, عمر ہے, اس کے دلائل یہ ہیں, صحابی ہیں, روایت نقل کروں گا. پھر میں اس کا رد کروں گا. آپ جو اس بات کا کر رہے ہیں نا من قبل پس از ایشان بنی اسرائیل کی در زمین مصر شام بدی شان دادن بعد از ہلاک جبابرہ تا تصرف کر رہا ہے. در آن چنان کے تصرف ملوک در زمان خود و در اندک وقتی وعدی حق تعالی بود, مؤمنان وفا نموده, جزائر عرب و دیار کسا و بلاد عشم را بیشان ازرانی داشت و امید است جمیع اطراف مشرق و مغارب بحوزه تسخیر ملازمان بله صده شرع نبوی و متابعان مستحفوی در آیت ولی مکننه است تتمی وعده است, یعنی هر آینه متمکن و ثابت سازد و با قوت گرداند قبلهم برای مؤمنان و صالح و دینهم ایشان الذی ارتضی لهم. یہ سب میں نے عبارت پڑھ دی ہے. اب آگے عبارت یہ جو میں نے پڑھی تھی وہ سچی ہوئی عبارت نہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ عبارت آپ نے پڑھی ہے. اور میرے بھائی اگر میں اپنے گفتگو میں یہ عرض کروں جماعت مخالفین کا یہ قول ہے کہ ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یارین ہے, اللہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جماعت مخالفین کا قول ہے؟ یہ لکھا ہے, دکھائیں. یہ اب میں نے عرض کیا نا, ابھی سن لو. یہ اس کتاب اس صفحے سے پہلے جب جائیں گے الصفحہ السابقہ, صفحہ سابقہ پہ جب جائیں گے وہاں پہ یہ عبارت پڑھیں نا آپ. یہ عبارت کا کہاں لکھا ہے مخالفین کی عبارت؟ اس سے بھی پہلے پہ جائیں گے. میں دیکھوں یہ سب مخالفین کے اقوال ہیں, نقل کر رہے ہیں. وہ پہلے ابی ابن کعب کا قول نقل کر رہے ہیں. اچھا یہ ابی ابن کعب نے وہ ختم ہو گیا نہیں, وہ پہلے نہیں. اس کا جو اپنا قول ہے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام, دیکھیں میں نے اس کے نص الفاظ دکھا دیے. منہاج الصالحین نے کیا کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے. صادقین نے کہا ہے, صادقین انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے, اور انہوں نے خود کہا کہ ان کے اجماع حجت ہے. جو عبارت میں نے پڑھی ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو عبارت میں نے پڑھی ہے وہ الحمدللہ میرا حوالہ سچا ہو گیا, پڑھ لیا. اب آپ مسلمان ہو جائیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا, برائے کرم جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ بھائی, یہی عرض کر رہا ہوں. ہو گئی پھر بھی جھوٹ. اور بھائی اگر ابھی میں کہہ دوں کہ
جماعت مخالفین کہتے ہیں ابو بکر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہ. کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ یاری نے اعتراف کر لیا؟ وہ مخالفین کا قول نقل کر رہا ہے، اس کا اپنا نظریہ تھوڑی ہے. یہ کتابوں میں عام چیز ہے کہ کوئی بھی شخص کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، وہ 10 قول نقل کرتا ہے، پھر وہ اپنا قول مختار بیان کرتا ہے. یہ اس کا قول مختار نہیں ہے، وہ نقل قول کر رہا ہے، وہ نقل قول کر رہا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے یہ مخالفین کا لکھا ہوا ہے؟ دکھائیں. ایک بات. دوسری بات، یہ میری ذمہ داری، نمونہ میں میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کے اس سے مراد ابتدائی مسلمان ہے، اس سے مراد ابتدائی مسلمان ہے. ادھر دکھا دینا تم، یہ بھی آپ کی جھوٹ ہے. تفسیر نمونہ والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا اس میں شیعہ کا اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اس آیت سے مراد آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ابھی دکھاؤں؟ آپ ادھر کتاب لے کے آئے نا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کتاب لے کے آئے تو میں شیعہ بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے جھوٹ بولا ہے نا، مسلمان ہو جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے جھوٹ بولا تفسیر منہاج الصادقین میں مخالفین کا قول نقل قول کو تم نے ہم پہ حجت لگا دیا، حجت کے طور پر نقل قول ہے ہی نہیں، نقل قول ہے، اس کا اپنا قول ہے. دکھائیں. او بھائی میں نے نہیں دکھایا کہ وہ کیا، وہ طویل استدلال کر رہے ہیں. نہیں طویل استدلال تو آپ اس میں گھما رہے ہیں. طویل استدلال وہ بھائی منہاج الصادقین کا قول میں نے آپ کو دکھا دیا. منہاج الصادقین میں وہ طویل استدلال کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت. کتنے احادیث وہ لے کے آئے ہیں ادھر، اس کا اپنا قول ہے کہ 12 اماموں کے نام لے کے آئے ہیں وہ، کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے. اس کے باوجود یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. یہ آپ کی جہالت ہے. اپنا قول ہے، ابھی اپنا قول ہے، یہ اس کا اپنا قول ہے، اس کا اپنا قول ہے. جی ہاں، اس کا اپنا قول ہے. ابھی آپ کو فارسی پڑھنا آتا ہے؟ فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا. اور تفسیر نمونہ میں بحوالہ تفسیر المیزان لکھا ہے کہ کم استخلف الذین من قبلہم سے مراد انبیاء کی خلافت نہیں ہے. یہ تفسیر میزان میں لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں بھی لکھا ہے. اس کا جواب آپ کو مل گیا. اب آپ اس کا جواب دیں. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں. آپ کو فارسی پڑھنا آتا ہے؟ فارسی تو آپ کو ایک لفظ بھی نہیں آتا. آپ اس کا جواب تو دینا. دیکھیں نا تفسیر نمونہ آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے. وہ تفسیر نمونہ کے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی عالم کا قول حجت نہیں ہوتی. علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں اور رد کیے جاتے ہیں. علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. صحیح نا، تفسیر منہاج الصادقین کے خود کے یہ الفاظ. پہلی بات یہ، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. حدیث حجت ہے، قرآن کی آیت حجت ہے. میں نے حدیث دکھایا ہے، قرآن کی آیت دکھا دی ہے آپ کو کہ اللہ نے جو وعدہ دیا تھا وہ پوری زمین کا وعدہ دیا تھا. میں نے آپ کے اپنے کتب سے احادیث دکھا دی ہیں کہ آیا اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. میں نے آپ کے اپنے کتب سے دکھا دیا کہ اب عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پناہ میں تھے. عمر کب خوف میں تھا؟ مجھے دکھائیں، میرے لیے ثابت کرو کہ عمر کس وقت کافر کے پناہ سے نکل آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کوٹ کر رہے ہیں تفسیر نمونہ. تو میرے محترم ناظرین، یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں تفسیر نمونہ پر کہ تفسیر نمونہ یہ نہیں کہہ رہے. تفسیر نمونہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. لیکن وہ مخالفین کے اقوال نقل کرتے ہیں. لیکن یہ جو شخص ہے نا، اس نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ نمونہ میں یہ ہے، فلان میں یہ ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ جیسے ابھی تفسیر منہاج الصادقین ہے، منہاج الصادقین کا میں نے عبارت سب آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ مخالف کا نقل قول کر رہا ہے اور اس کو نہیں مانتا، اس کو رد کر رہا ہے. اس کے نقل قول کو اس نے مفسر کا اپنا نقطۂ نظر کے طور پہ پیش کیا کہ میں المیزان میں بھی یہی ہے، تفسیر نمونہ میں بھی یہی. یہ سب آپ کی جھوٹی باتیں ہیں. وہ کتاب لے کے آؤ، ادھر اس کا عبارت دکھا دو. اس طرح مناظر نہیں ہوتا کہ فون پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. بھائی فون پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کھولیں، فون پہ ہمیں کچھ اس طرح نظر نہیں ہے. یہ کوئی بھی ویب سائٹ ہو سکتا ہے. بھائی ہمیں کیا معلوم؟ آپ نہیں، اس کی اپنی ویب سائٹ ہے. یہ مکارم شیرازی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس کے پورا اقوال پڑھو نا. شیرازی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے جناب. آپ نے پورے اس کا پورے آیت کی تفسیر پڑھی ہے تفسیر نمونہ میں. اس میں شک نہیں کہ یہ ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. پوری ابتدائی مسلمان بتائیں کون ہے وہ؟ ابتدائی مسلمان بتائیں وہ کون ہے؟ میں ابھی تفسیر نمونہ کھول لیتا ہوں. ابھی تیسری آیت کا تفسیر نمونہ کھول لیتا ہوں. بے شک کھولیں آپ. کھول لیں. اگر اس میں بھی آپ جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر اچھا، پہلے میں تو سچا ثابت ہو گیا، آپ مسلمان نہیں ہوئے. اگر اس میں بھی میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. اگر نہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے. نقل قول کو آپ نے اس کا جو ہے نا وہ بنا دیا. اب تفسیر نمونہ میرے پاس ہے نہیں.
اب میں جو ہے تفسیر نمونہ کہاں آن سے لائن کھولیں مکارم تفسیر نمونہ ڈاٹ نیٹ. کس میں کس جلد کیا ہے جلد کیا ہے تفسیر نمونہ ڈاٹ نیٹ کھولیں تفسیر وہاں پر نمونہ تو سورہ نور کھولیں ڈاٹ نیٹ. آن لائن تفسیر نمونہ عربی میں میرے پاس ہے شاید عربی میں تفسیر اس کو عربی میں امثل الامثل تفسیر الامثل میرے پاس عربی زبان میں ہے. اچھا تفسیر سورہ مبارکہ نور ہے ٹھیک ہے نا تفسیر نور سورہ مبارکہ جی نور ٹھیک ہے نا آیا نمبر کون سا ہے 55 ہے جی ہاں 55. تم صلاۃ خیر من النوم جاؤ نا خیر من النوم کرو جی ہاں آپ کو تو مسلمان کروں نا پہلے اصلات خیر من النوم ہے نا میں نیند میں تھوڑی ہوں نیند میں تو آپ ہیں. اچھا عزیزو یہ کتاب یہ حوالہ غلط ہوا نا عربی زبان میں میرے سے تفسیر ہے تفسیر نمونہ عربی زبان والی آپ کو دکھا یہ دیتے ہیں. تفسیر نمونہ ڈاٹ نیٹ کھولیں اردو کھول کے آئے. نہیں میرے پاس وہ نہیں میں تفسیر نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تفسیر الامثل ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ کی عربی ورژن ہے تفسیر الامثل. یہ جلد نمبر 9 ہے اس میں صفحہ نمبر 105 ہے میرے خیال میں 106 ہے اس میں آیا کی تفسیر ہے. اچھا آیا کی تفسیر ہے یہ آیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ آیا ہے اس آیت کی انہوں نے بھلے کہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو بہت سارے مفسرین نے اپنے کتابوں وغیرہ میں بعض اختلاف کے ساتھ سبب نزول آیت کو انہوں نے نقل کیا ہے انہوں نے یعنی سیوطی نے سید قطب وغیرہ نے اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جب مہاجرین اور مسلمان مدینہ آئے تھے انصار نے ان کی بڑی زبردست استقبال کی لیکن عرب ان کو ڈراتے تھے لہذا كان المسلمون يبيتون ليلتهم والسلاح الى جانبهم لا يفارقهم. مسلمان جو تھے پہلے جو مسلمان تھے وہ سلاح کے ساتھ ویپنز کے ساتھ اسلحوں کے ساتھ سوتے تھے. یہ تو وہی ابی بن کعب والی روایت ہے ولی یہ ابی والی کعب والی روایت ہے یہ تو وہ مخالفین کی روایت نقل کر رہے ہیں. اس کی بات ہی نہیں کرا میں اس کی بات ہی نہیں کرا اور میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی طرف جا نہیں رہا. ابھی دیکھو ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا اپنا نظریہ کیا ہے. تفسیر عبارتی كما استخلف الذين من قبلهم اس عبارت کی تفسیر كما استخلف الذين هناك اختلاف بين المفسرين حول الذين اشار جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ پڑھے نا وہی ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ پڑھے دوسروں کو چھوڑیں آپ. سن لو اس آیت کی تفسیر كما استخلف الذين من قبلهم وہاں پر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. تھوڑا نیچے کریں اس کو پلیز چپ کرو میں سب پڑھوں گا چپ کرو سب پڑھیں گے ساری تفسیر پڑھیں گے کیا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی میں وہ اقوال پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے کیا آپ جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ پڑھیں نا آپ مجھے غلط ثابت کریں نا میں ابھی کے ابھی شیعہ ہونے کو تیار ہوں اگر آپ ایک حوالہ غلط ثابت کریں میرا ورنہ آپ مسلمان ہو جائیں. کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدم اور سلیمان علیہ السلام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض جو حوالہ میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھیں آپ. کیا پڑھوں آپ کے لیے جو حوالہ میں کہہ رہا ہوں غلط ثابت کریں نا میں ابھی شیعہ ہونے کو تیار ہوں. نیچے کریں نیچے یہی پیج کھولیں اور نیچے کریں اس کو تو بعض یہ مفسرین کے اقوال نقل کر رہے ہیں نا بھائی پڑھنے تو نہ تم چپ کرو اقوال کا بیان اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے. ساری نہیں پڑھے نا ساری تفسیر تو کیوں نہیں پڑھوں نا علم سے لے کر وناس تک اقوال نقل کر پھر میں اس کا اپنا نظریہ پڑھوں گا نا. آپ تو یہ نسبت دے رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا نظریہ یہ اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے اقوال نقل کر رہا ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ اس کا نظریہ ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے. اب ابتدائی مسلمان آپ بتائیں وہ کون سے ہیں. نیچے کریں اسی پیج یہ آیا وہ عبارت جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آیا یہ وہ عبارت یہ ہے میرے بھائی وہ عبارت جو آپ نہیں اس کے نیچے کریں نیچے چل جائیں. لا شک والی جو ہے وہ یہ ہے لا شک انه كان في بلي یہ کہتے ہیں ويرى المفسرون الاخرون هذه الايه اشاره الى بني اسرائيل كما استخلف الذين من قبلهم یہ اشارہ کس کی ہے بنی اسرائیل کی طرف ہے لانهم استخلفوا الحكم في الارض بعد ظهور موسى کہ یہ موسیٰ کے بعد زمین پہ ان کی حکومت آئی تھی بنی اسرائیل کی. ولا شك انه كان في بني اسرائيل حتى في زمن موسى اشخاص عرفوا بفسقهم وكفرهم لكن الحكم كان بيد المؤمنين الصالحين. یہی مراد ہے آپ کا؟ نہیں دوسرا پیج کھولیں. الذين وعدهم الله بالاستخلاف الارض وہ کون ہیں جن کو اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا. ہناك اختلاف وہاں پہ اختلاف ہے مفسرین کے درمیان. یرا بعض المفسرین فلان فلان فلان. میں ان کا اپنا نظریہ نکالنا چاہتا ہوں اجازت دیں بھلے.
آخری جو ان کا اپنا نظریہ ہے. نہیں یہ پڑھیں، یہی پیج تھا نا، یہی پیج تھا، کھولیں اس کو، یہی پیج تھا، اس کا نظریہ لکھا ہے اس میں. نظریہ اس کا بہرحال اس کا نظریہ لکھا ہے. نہیں لکھا ہے نا، اس میں یہی پیج تھا نا، آپ نے بند کیوں کر دیا آپ نے؟ کون صفحہ نمبر بتاؤ نا، کون سا صفحہ نمبر؟ اب جو کھولا آپ نے، میرے پاس اردو ہے نا، آپ کے پاس عربی ہے، تو صفحہ کیسے بتاؤں آپ کو؟ اب جو کھولا نا آپ نے، وہی پیج کھولیں آپ اس کو. وذكر في تفسير روح المعاني وتفسير عديدة لمؤلفي الشيعة عن الإمام السجاد عليه السلام في تفسير الآية موضع البحث أنه قال هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدي هذه الأمة يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وهو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے یہ مروی ہے. ومما يجدر، اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ علامہ تبریسی نے اسی آیت کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام سے روایت کی ہے انہا فی المہدی من آل محمد علیہ السلام، کہ یہ مہدی آل محمد علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب ان کا دیکھیں مفسرین کے نظریات جو ہے نا، اس سے پہلے والا پیج تو کھولیں نا آپ، اس سے پہلے والا پیج تو کھولیں حضرت. او بھائی علماء کیا، او بھائی علماء کے اقوال نہیں، اس کا اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، اس کا اپنا نظریہ بتا رہا ہوں. یہ پیج کھولیں تو صحیح، بند کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کون سا پیج؟ چلے جاؤ بھائی، 9 گھنٹے ہو گئے، خدا حافظ، تم چلے، معاف کرو. تم اگلے ہفتے مسلمان تو ہو جاؤ نا آپ. نہیں تم مسلمان ہو جاؤ، پہلے میری کال لینا، آپ پہلے میری کال لینا. اب مکارم شیرازی کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مسلمانوں سے، ہم مکارم شیرازی کے مقلد ہیں. او بھائی مکارم شیرازی ہمارا امام ہے، ہم ان کے مقلد ہیں. کیوں کھولی آپ نے تفسیر جب دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا ہے یہ ابو بکر عمر کے لیے؟ وہ دکھاؤ نا، وہ تمہارا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے. مکارم شیرازی بس